السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله إن الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. تدليس الشيوخ تعريفه هو أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف. كي لا يعرف. جی کیا اس کا مطلب ہے آپ کو؟ وہ ان یروی جو کہ روایت کیا گیا راوی سے جس نے اپنے شیخ سے روایت کیا حدیث کو سن کر من ہو اس کو سن کر سمعہ منہ سمعہ منہ اسے سماعت کیا اپنے شیخ کو فیسمی ہے او یکنیہ فیسمیہ او یکنیہ او یکنیہ کنیت سے جی شیخ او یکنیہ اس کے نام یعنی اس کا وہ نام فیسمی ہے اس کا نام اسم گرامی اور کنیت اور اس کا نسب اور اس کا وصف یصفی بما لا یعرف جو نہیں جانتا نہیں جانا گیا نہیں جانتے بہی کی لا یعرف اسے کئی لا یعرف جو کہ نہیں جانتا. جی کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب اس نے ایک ایسے شیخ سے روایت لی کہ جس کی کنیت جس کا اسم گرامی اور جس کا حسب نسب اور اس کا وصف اوصاف یعنی اخلاقی کردار وغیرہ جو کچھ بھی جو آتا ہے جس سے متعلق وہ اس کا معرفت نہیں رکھتا. نہیں سر تھوڑی سی الگ ہے. جی بتائیں. میں یہ سمجھی ہوں کہ وہ اپنے شیخ سے حدیث لیتا ہے لیکن حدیث سنتا اپنے شیخ سے ہے لیکن اس شیخ کو ایسی کنیت نسب یا وصف سے بیان کرتا ہے جو لوگوں میں نہیں معروف ہوتی. ہاں بالکل یہی مطلب ہے. جی صحیح. کیا شروع سے کیا بتایا گیا ہے؟ ہوا ان یروی الراوی کہ روایت کرنے والا روایت کرتا ہے عن شیخ حدیثا اپنے شیخ سے وہ حدیث سمعہ منہ جو کہ اس نے خود سنی ہے. ٹھیک ہے. ابھی تک ہم لوگ جو پڑھ رہے تھے وہ یہ تھا تدلیس میں کہ انہوں نے اپنے شیخ سے سنا ہی نہیں ہے ڈائریکٹلی. ٹھیک ہے. کسی اور سے سنا ہے لیکن وہ اس کا نام تذکرہ کر رہے تھے. تدلیس شیوخ میں یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹلی انہوں نے اسی سے سنا ہے جس کے بارے میں وہ روایت کر رہے ہیں لیکن کیا فرق کیا ہے اس میں اور اس میں؟ فیسمیہ تو وہ ان کا نام تذکرہ کرتے ہیں او یکنیہ یا پھر ان کی وہ کنیت ذکر کرتے ہیں او ینسبہ یا پھر ان کی وہ نسبت ذکر کرتے ہیں او یصفہ یا پھر ان کی وہ وصف ذکر کرتے ہیں بما لا يعرف به جس سے ان کو پہچانا نہیں جاتا. ٹھیک ہے. یعنی کہ ان کے نام ان کی کنیت وہ استعمال کرتے ہیں جس سے وہ مشہور نہیں ہے جس سے وہ پہچانے نہیں جاتے. کئی لا يعرف اور وہ اس لیے یہ کام کرتے ہیں تاکہ وہ پہچان میں نہ آ سکیں. لوگوں کو یہی لگے کہ یہ ایک کوئی دوسرے راوی ہیں وہ نہیں ہے جو اپنے نام سے مشہور ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ اپنے استاد کے نام کو وہ ایک طریقے سے چھپا دیتے ہیں غیر معروف نام سے پھر وہ اس سے نام غیر معروف نام سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ اپنے شیخ کے نام کو چھپا دیتے ہیں. اپنے شیخ کی جو اصل پہچان ہے جس سے لوگ ان کو پہچانتے تھے ان کی پہچان کو چھپا دیتے ہیں کوئی دوسرا نام ان کا تذکرہ کر کے یا کوئی دوسری کنیت تذکرہ کر کے جس سے وہ مشہور نہیں ہوتے یا کوئی ایسی نسبت جس کی طرف وہ مشہور نہیں ہے ان کی طرف نسبت کر کے یا پھر کوئی ایسا وصف بیان کر کے جس سے وہ مشہور نہیں ہے. اور یہ کام اس لیے وہ کرتے تھے تاکہ ان کے جو شیخ ہیں وہ پہچانے نہ جائیں. حالانکہ وہ شیخ مشہور ہوتے تھے معروف ہوتے تھے اپنے دوسرے نام سے یا اپنی دوسری کنیت سے یا اپنی دوسری نسبت سے لیکن وہ اس کو چھوڑ کے کوئی ایسا نام ایسی کنیت ذکر کرتے ہیں جس سے وہ مشہور نہیں ہے. تو یہ واحد ایسی تدلیس ہے جس میں کسی قسم کا انقطاع نہیں ہوتا. یعنی کہ سند پوری کی پوری متصل ہوتی ہے لیکن صرف اس میں ایک ایسا نام ہوتا ہے جو کہ ویسے تو مشہور ہوتا ہے معروف ہوتا ہے لیکن خاص طور پہ ان کے جو تلامید ہے وہ ایسا نام تذکرہ کرتے ہیں جو لوگوں کے درمیان مشہور نہیں ہوتا. اس سے ان کی جو پہچان ہے وہ چھپ جاتی ہے. ٹھیک ہے. کسی علت کے سبب کسی جرح کے سبب کسی علت کے کیا مطلب سند میں اس شیخ کی مطلب کوئی وصف ایسا ہو یا جرح اس پر ایسی کی گئی ہو اس کو چھپانے کے لیے. ہاں یہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کیا اس کا سبب کیا ہوتا ہے کیوں ایسا کیا کرتے تھے. ابھی صرف انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ تاکہ وہ پہچانے نہ جائے ان کی پہچان چھپا دیتے تھے. ٹھیک ہے. اب کیوں پہچان چھپاتے تھے وہ انشاءاللہ وہ بھی آگے آ جائے گا. جی مثال قول ابی بکر بن مجاہد احد ائمۃ القرى حدثنا عبداللہ بن ابی عبداللہ. شیخ صاحب آپ کے پاس کیا لکھا ہے؟ حدثنا عبداللہ ابن ابی عبداللہ یرید به ابا بکر بن ابی داؤد السجستانی. جی شیخ صاحب آپ لوگ کے پاس یہ نہیں لکھا ہوا؟ سر پی ڈی ایف میں تو نہیں آ رہا. پی ڈی ایف میں نہیں لکھا ہوا نا. اچھا پی ڈی ایف میں یہاں مثال نہیں دی گئی. مثال یہاں انہوں نے تذکرہ کی ہے کہ جیسا کہ آتا ہے ابی بکر ابن مجاہد یہ ایک تھے احد ائمۃ القراء
क्या मतलब होता है अहद अइम्मत القراء؟ कुरा यानी قراء यानी मारूफ किरात करने वाले, पढ़ने वाले। किरात करने वाले के किरात के इमाम थे, ठीक है, किरात के इमाम थे, और वो बयान करते हैं हदसना कि हमें बताया, ठीक है। अब देखें यहाँ लफ्ज कौन सा इस्तेमाल किया गया, हदसना, यानी कि सराहत है कि मैंने इनसे सुना, किससे, अब्दुल्लाह इब्न बिन अबी अबी अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह, ठीक है, अब्दुल्लाह जो कि अब्दुल्लाह के बेटे थे, इनसे मैंने सुना। और इनकी मुराद क्या है, ये अब्दुल्लाह से दोनों से मुराद क्या है, असल में इनका नाम जिससे मशहूर थे वो क्या है, अबू बकर बिन अबी दाऊद अस-सजिस्तानी। अबा बकर इब्न अबी दाऊद अस-सजिस्तानी, सही इब्न सुनन इब्न दाऊद के जो मुअल्लिफ हैं, अबी दाऊद इनके बेटे हैं ये, अबा बकर इब्न अबी दाऊद, ठीक है। तो ये जो है अपने नाम अबा बकर अपनी कुनियत से मशहूर थे, ठीक है, अभी अबा बकर से, और लेकिन इनका इन्होंने नाम तज़किरा किया अब्दुल्लाह, इनका नाम असल में अब्दुल्लाह ही था, लेकिन इससे ये मशहूर नहीं थे, ये अबू बकर से मशहूर थे। और इनके वालिद जो हैं उनका नाम भी अब्दुल्लाह था, लेकिन वो मशहूर किससे थे, अबी अबी दाऊद अस-सजिस्तानी से मशहूर थे। तो उन्होंने वो जो उनके मशहूर नाम है उसको छोड़कर एक ऐसा नाम उनका जो कि वाकई उनका नाम है, यानी कि इसमें कोई झूठ नहीं है, लेकिन ये ऐसा नाम तज़किरा किया कि जिससे लोग उनको पहचान ना सकें, ठीक है जी। अब शरह तारीफ, अय्यरवी रावी अल-मुदल्लिस अन शेख हदीसन समिअ मिन्हु, यानी ला यूजद इस्कात वला हज़फ फी तदलीस अश-शयूख, लाकिन यूजद तंबीह व तक़तियत लिअस्म अश-शेख लिस्म अश-शेख औ कुनियतिही औ निस्बतिही औ सिफ़तिही व तौज़ीह ज़ालिका अन यकून। हाँ, क्या समझ में आ रहा है इसमें शरह तारीफ, अय्यरवी रावी अल-मुदल्लिस अन शेख, शेख हदीसन समिअहु मिन्हु, जो हदीस अपने शेख से उसने सिमात की है उसको वो रिवायत करता है, जिनसे मुदल्लस उन्होंने रावी सुनी है उन्हीं का नाम लेकर रिवायत करता है, ठीक है, यानी कि जिसका नाम वो ले रहे हैं उन्हीं से डायरेक्ट सुनिए, इसमें कोई किसी किस्म का सख्त नहीं है, किसी किस्म की कमी नहीं है सनद में, यानी ला यूजद इस्कातुन, वो उसकी वजाहत कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, यानी कि नहीं पढ़ाया अस्सलाम जाता वालेकुम। किसी किस्म का टूटना मौजूद नहीं है। हाँ, किसी का कोई सवाल है? यस सर। सर कल की जो क्लास में आपने ये बात करी थी ये तदलीस के हवाले से, मुझे एक बात पूछनी थी। आपने कहा कि ये लोग जो रावी होते थे जो तदलीस करते थे वो बीच में से जो ज़ईफ रावी होते थे उनको हटा दिया करते थे। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो उनको हटा के अगर कुनियत चेंज करते थे और वो उस नाम से मशहूर नहीं, तो फिर पता कैसे चलता था कि यानी यहाँ तदलीस हुई है। हाँ, ये भी आगे आ जाएगा कि इसको पता करने के क्या तरीक़ाकार है। और एक और मुझे ये भी बात पूछनी थी कि जैसे आपने कहा ना कि वो मशहूर थे तो इस चीज़ का फौरन इल्म हो जाता था कि अगर वो उनका असल नाम ले लें, ज़ईफ़ वाले को अगर ना ज़िक्र करें, पहले और लास्ट वाले का नाम ले लें, तो पता चल जाएगा कि उन्होंने यहाँ पर एक रावी को ड्रॉप किया है। तो सही है। लास्ट वाले का नाम लेकर पता नहीं चलेगा कि ड्रॉप किया है या नहीं, क्योंकि नहीं, वो नाफ़े से भी रिवायत होगी। नहीं, जो उस्ताद हैं, लास्ट वाला मतलब उस्ताद हैं जो, ठीक है ना? जी, जी, जो नाफ़े से जैसे उस्ताद हैं। अब आपने कल हाँ, जो बिल्कुल बताया नाफ़े था, में जैसे थे, बीच में से जो उनके बहुत सारे तलामीज़ हो सकते हैं ना, उनके स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन जब वो स्टूडेंट का पता चलेगा तो फिर पता चलेगा अच्छा इनके उस्ताद ये थे, ठीक है? और ये इससे फ़ायदा क्या होगा अगर वो कुनियत और ये सब बदल देंगे? इससे तो इससे फ़ायदा ये होगा, उनको ये फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि पता तो चल जाना है वैसे भी, कहीं न कहीं तो वो मशहूर होंगे उस नाम से या कुनियत से। हाँ, इससे फ़ायदा ये होगा कि नॉर्मल जो अवाम है, यानी कि जो अपने इल्म का आगाज़ कर रहा है, जो उस वक़्त इल्म सीखना चाह रहे थे, ठीक है? उनको यही लगेगा कि ये जो सनद है ये पूरी की पूरी सही है, ठीक है? एक तरह से उनको यही लगेगा कि सनद पूरी की पूरी सही है। उसने सनद को पूरा बराबर कर दिया था थिक़ात के साथ। एक ज़ईफ़ रावी को हटाकर उसने जो थिक़ा रावी है उनके साथ पूरी सनद को बराबर कर दिया था। तो ये सनद सही हो जाएगी। अगर एक नॉर्मल कोई आदमी इसको देखेगा, तो वो इसके ऊपर नॉर्मल हल्का लगाएगा। नॉर्मल आदमी को तो इतनी सनद का इल्म नहीं होता। नॉर्मल आदमी से मुराद ये है कि जो इसका तालिब इल्म है, यानी कि इस फ़न का तालिब इल्म है, लेकिन अभी वो इब्तिदाई सूरत हाल में है, अच्छा, ठीक है? नॉर्मल आदमी से ठीक वो है। मुराद है, बिल्कुल एक नॉर्मल अवाम नास नहीं मुराद, बल्कि नॉर्मल से मुराद ये है कि जो इस फन के अंदर मौजूद है लेकिन अभी उसका आगाज है, ठीक है, यानी कि वो इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं है अभी। सही, जज़ाकल्लाह खैर। तो वो सारे के सारे यही समझेंगे, यानी कि आप समझे 90% लोग जो इसमें इस फन के अंदर मौजूद हैं वो सब यही समझेंगे कि सनद मुत्तसिल है। हाँ, सिर्फ 10% ऐसे लोग होंगे जो कि उलमा होंगे, रासिखीन होंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि नहीं ये यहाँ तदलीस हुई है और ये जो हदीस है वो सही नहीं है, और वो जो हदीस जिसका हुक्म बाकियों ने सही लगाया था या हसन लगाया था वो निकल के कहाँ चली जाएगी, दाइफ में चली जाएगी। वो बोलेंगे इसमें तो एक रावी ही मिस है, ठीक है, जो कि तो जो ज़ईफ़ रावी हैं यानी पहले इसका इल्म हासिल करना ज़रूरी है, तभी हम ये मुदल्लिस की पहचान कर सकते हैं एज़ अ तालिब इल्म। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब आपको, हाँ, एक तो ये कि आपको सारे रावी जो मुदल्लिस हैं इनके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है, फिर उनके उस्ताद कौन थे और उनके स्टूडेंट्स कौन थे ये भी सब पता होना चाहिए, और फिर इसमें जितना ज्यादा आप पढ़ते रहते हैं फिर उतना ज्यादा आपको पता चलता रहता है कि अच्छा ये जो मिसाल के तौर पर नाफे हैं इनके बाकी कितने तलामीज़ थे, इनके स्टूडेंट्स कितने थे, ठीक है। आपको जब ये सब सामने आ जाता है फिर कोई एक नया स्टूडेंट आ रहा है तो लाजमत आप उसकी फिर तहकीक करेंगे, ठीक है ना। सही, जितना जज़ाकल्लाह ज्यादा आप खैर। वक्त अपना इसमें लगाएंगे उतना ज्यादा लाजमी बात आप इस इल्म में आगे चले जाएंगे और फिर आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा अच्छा यहाँ तदलीस हुई है और यहाँ ये मसला है इस सनद में। तो अगर एक मुदल्लिस रावी है और वो अगर बाद में यानी कंटिन्यूअसली उसकी सारी चीज़ें फिर रद्द कर दी जाएँगी हमेशा के लिए, या अगर वो बाद में दुरुस्तगी करते हैं तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है? इसका भी वैसे आ जाएगा आगे हुक्म ओके, अल-मुदल्लिस, ये भी आगे आ जज़ाकल्लाह खैर। जाएगा। उस्ताद ये आप शरह तारीफ के ज़रा लास्ट लाइन की दोबारा उर्दू बता दीजिए, ये तंबिया वो मुझे समझ में नहीं आया।
हाँ शरह तारीफ की अभी हम लोग ने पढ़ा नहीं है ना, इसी पे थे हम लोग। हाँ أن يروي الراوي المدلس عن شيخ حديثا سمعه منه. ये उसी की तारीफ कर रहे हैं, उसी की शरह कर रहे हैं तारीफ की, कि इसका क्या मतलब है कि जो मुदल्लिस हैं वो उन्हीं से रिवायत कर रहे हैं जिनसे जिनसे वाकई उन्होंने इस हदीस को सुना है। यानी उसकी वजाहत कर रहे हैं ला यूजद इस्कातुन, क्या मतलब होता है इसका? ला यूजद यानी इस्कात, सनद कहीं ब्रोकन नहीं है, इनकी सनद में सनद कोई टूटी हुई नहीं कहीं है। से भी टूटा हुआ नहीं है, ठीक है। यानी तदलीस जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे उसमें कहीं ना कहीं टूटा हुआ था सनद में, लेकिन ये ऐसी है तदलीस शयूख, वो तदलीस है जिसमें कोई भी टूटा हुआ हिस्सा नहीं होता सनद में। वला हذफुन, और ना ही कोई चीज इसमें महदूफ होती है। फी तदलीस शयूख, ये तदलीस शयूख की किस्म जो है इसमें कोई भी चीज हذफ नहीं होती, ना कोई सख्त होता है। फिर क्या वजह है, क्या होता है इसमें? लेकिन यूजद तमवीहुन, लेकिन यूजद तमवीहुन व तगतियतुन। तमवीह का क्या मतलब है? तमवीह का मतलब है यानी कि इसको मुज़य्यन कर देना, यानी कि एक तरह से वही इसका ऐब छुपा देना, या इसमें कोई चीज छुपा देना और इसको खूबसूरत बना देना, ये मतलब है। तमवीह का मतलब इसको खूबसूरत बना देना, खूबसूरत दिखाना। और तगतियतुन, और साथ ही साथ क्या होता है इसमें छुपा देते हैं लिस्म शेख, किसको छुपा देते हैं? शेख के नाम नाम को। को। के शेख है जो उनके उस्ताद है उनके नाम को छुपा देते हैं। छुपाने का मतलब ये नहीं है कि उनके नाम को जिक्र ही नहीं करते, जिक्र करते हैं लेकिन किसी दूसरी पहचान से जिन जो लोगों में मशहूर नहीं होती, ठीक है। वतगतियतुन लिस्म शेख, और छुपा देते हैं शेख के नाम को, औ कुनियतहु औ निस्बतहु, उनकी कुनियत को, उनकी निस्बत को, औ सिफतहु, या उनकी सिफत को जो कि मशहूर हो, ठीक है। यहाँ सिफत और कुनियत और इसम को छुपाने से मुराद ये है जिससे वो मशहूर हो। वो तौदीह ज़ालिक, और इसकी वजाहत होती है अन यकूना, जैसे वो आगे बयान कर रहे हैं। और ये जो मिसाल है ये इन्होंने बाद में एक एडिशन किया था इस किताब में, जो कि खुद मुअल्लिफ के ही नाम की वजाहत वो कर रहे हैं, ठीक है। इसमें शेख, ये जो शेख हैं जिनकी किताब हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या नाम है इनका? डॉक्टर शेख महमूद बिन महमूद अहमद अत्तहान। बिन अहमद अत्ताहान, ठीक है। ये इनका नाम था, महमूद बिन अहमद अत्ताहान। और इनकी कुनियत जिससे ये मशहूर थे वो क्या थी? अबू हफ्स अबू हफ्स, ठीक है। और इनकी निस्बत जिससे ये मशहूर थे वो क्या थी? अत्ताहान अत्ताहान, जैसा हमने देखा इनके नाम के आखिर में आता था अत्ताहान, महमूद इब्न अहमद अत्ताहान, महमूद अत्ताहान, ठीक है। वमिन सिफात ही, और इनकी सिफत क्या थी? लहयतही बैज़ा बैदा, क्या मतलब होता है लहयतहु? अलल वजह, यानी सफेद बारेश के सफेद दाढ़ी के साथ। की दाढ़ी जो थी वो सफेद थी, ठीक है। फयती अल मुदल्लिस फयकूल, तो फिर कोई एक मुदल्लिस अगर आए और वो ये कहे हदथनी, कि मुझे बयान किया, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट, अब हदथनी खास तौर पे ये लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया है, क्यों? क्योंकि ये लफ्ज सराहत के साथ आता है, कि इसका मतलब ये होता है कि वाकई उनसे सुना है, यानी कि इसमें बीच में कोई ऐसा नहीं है कि जिससे नहीं सुना हो, ठीक है। यानी कि जिसका वो नाम ले रहे हैं डायरेक्ट उनसे सुना है उन्होंने, ठीक है। हदथनी इब्न अहमद, हमें बयान किया है अहमद के बेटे ने, ठीक है। देखें इनके नाम के शुरू में आ रहा है महमूद इब्न अहमद, ठीक है। यानी कि महमूद, इनके वालिद का नाम क्या था? अहमद। तो अगर कोई आके कहे कि मुझे अहमद के बेटे ने बयान किया है, तो फिर सुनने वाले को ये समझ में नहीं आएगा कि कौन अहमद का बेटा, कौन है ये, ठीक है। ये कौन नया रावी है? जब तक इनका नाम नहीं लिया जाएगा, महमूद इब्न अहमद अत्ताहान, ये नाम नहीं लिया जाएगा, तब तक उनको पता ही नहीं चलेगा। अगर कोई आके सिर्फ कहता है कि मुझे अहमद के बेटे ने ये रिवायत किया है, तो हम वजाहत चाहेंगे, लाजमी बात है कौन है अहमद का बेटे, ठीक है। या फिर वो कहता है इनकी कुनियत के बारे में कि मुझे फरमाया अबू सुहैल, अबू सुहैल ने फरमाया, यानी कि इनके बच्चों के नामों में से एक का नाम क्या था? सुहेल, ठीक है। लेकिन मशहूर वो इससे नहीं थे, मशहूर किससे थे? अबू हफ्स, अबू हफ्स से मशहूर है, ठीक है। तो अगर कोई आके कहे इनके दूसरे बेटे का नाम ले कि मुझे अबू सुहेल ने फरमाया, ठीक है, तो फिर लाजमी बात है वो जो सुनने वाला है वो परेशान हो जाएगा कि कौन ये नए रावी हैं, इनका नाम तो हमने पहले कभी भी नहीं सुना। या फिर कोई आके इनकी निस्बत के बारे में कहे, तहान को हटा के ये कहें हलबी, महमूद अल हलबी, ठीक है। महमूद अल हलबी क्या है? हलब क्या है? शाम का इलाका, हाँ शाम जिस शहर से वो ताल्लुक रखते हैं। का नाम है, ठीक है, हलब। और ये वहां से थे, सही है। अब इसमें तीनों बातों में, पिछली जो तीनों बातें गुजरी इसमें कोई झूठ नहीं है, ठीक है। वो अहमद के बेटे हैं, उनके बच्चों के नामों में से एक सुहैल है, ठीक है, और ये हलब में से थे, लेकिन सिर्फ चेंज कर दिया, वो नाम लेकर आए जिससे वो मशहूर नहीं थे। औ ज़ुल लिह्यतिल बैदा, या फिर मुझे उन्होंने रिवायत किया सफेद दाढ़ी वाले ना, जिनकी दाढ़ी सफेद थी, ठीक है। सफेद दाढ़ी वाले ने मुझे रिवायत किया। अब ये कौन है सफेद दाढ़ी वाले, ये वजाहत ही नहीं है आपकी, तो फिर ये रावी जो है वो मजहूल कहलाए जाएंगे। فهذه الامور تنطبق على الشيخ وذلك لانه, तो ये जो उमूर है ये शेख के ऊपर लागू होते हैं, कि जैसा कि वो आगे बयान कर रहे हैं, बिनिस्बती लिल-इस्म हुआ इब्न अहमद हकीकतन, कि जैसे कि हमने फरमाया कि कोई एक मुदल्लिस आके अगर ये कहे कि मुझे अहमद के बेटे ने फरमाया, तो वाकई ये बात सही है, हकीकतन ये बात सच है कि वाकई ये इनके अहमद के ही बेटे थे, यानी कि इनके वालिद का नाम अहमद ही था। और दूसरा, अगर वो उनकी कुनियत चेंज करके अबू सुहेल कर दे, तो वाकई इनके एक बेटे थे जिनका नाम सुहेल था, लिअन्न सुहैलन इब्नुन मिन अबनाइही, कि सुहेल जो थे वो इनके बेटों में से एक बेटे थे, ठीक है। तो ये अबू सुहेल भी कहलाते थे, लेकिन ये इससे मशहूर नहीं थे। वो बिनिस्बति लिनिस्बतिही, और इनकी निस्बत को अगर चेंज कर दिया जाए, तहान से क्या कर दिया जाए, हलबी, तो फिर ये वाकई मदीना हलब में रहने वाले थे, ये भी सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। और इनकी सिफत को अगर चेंज करके ये कर दिया जाए कि ये सफेद दाढ़ी वाले थे, तो वाकई ये भी सच है, इसमें भी कोई झूठ नहीं है। लेकिन शेख ला युअरफु बैन अन्नास बिहादिही अलअस्मा, लेकिन ये जो शेख थे ये लोगों के दरमियान इन नामों से जो तज़किरा किए हैं, जो मुदल्लिस जो इस्तेमाल करते हैं, इन नामों से वो मशहूर और मारूफ नहीं थे। फतस्मियतहु
بها نوع من الإخفاء والتدليس. تو ان کے یہ نام کو استعمال کرنا کیا ہے؟ نوع من الإخفاء والتدليس. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ فتسمیته بها نوع بس ان کا جو نام لیا بیا وہ ان انواع میں سے ہے جو اخفا کی گئی، جو چھپائی گئی، چھپائی گئی ہے، اور یہ تدلیس میں سے ہے. اور ٹھیک ہے، یہ تدلیس کہلاتی ہے. یہ اسی نوع میں داخل ہے، یہ اس طرح کا بیان کرنا اسی نوع میں داخل ہے، تدلیس میں اور نام چھپانے میں. اسم الشیخ، شیخ کا نام چھپانا اور شیخ کے اوپر تدلیس کرنا یہ اس میں شامل ہے. وهذا هو الذي يريده المدلس، اور یہی ایک مدلس چاہتا ہے جب وہ اپنے شیخ کے نام کو چھپا رہا ہوتا ہے کہ ان کی پہچان کو چھپایا جائے. يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف، کہ ان کی جو پہچان ہے اس کو چھپایا جائے اور ان کا وہ نام یا وہ صفت بیان کی جائے جس سے وہ مشہور نہ ہو، کئی لا يعرف، تاکہ ان کو پہچانا نہ جائے، لوگ ان کو پہچان نہ سکیں. ٹھیک ہے، وذلك لوجود عیب فيه. ہاں اب یہاں دیکھیں، یہاں یہ وجہ بیان کی جا رہی ہے. کیا ہے سب سے پہلی وجہ؟ ہاں سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ وذلك لوجود عیب فيه. لوجود عیب فیہ، ہاں ان کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی وجہ انہوں نے بتائی کہ وجود عیب فیہ، یا تو ان کے شیخ میں کوئی ایسا عیب موجود ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی جو حدیث ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے وہ، اس لیے وہ اپنے شیخ کے نام کو چھپا دیتے تھے اور کوئی ایسا لقب یا ایسا نام تذکرہ کرتے تھے کہ جو جس سے لوگ ان کو پہچان نہ سکیں. او صغر سنہ، یا پھر کیا مسئلہ ہوتا تھا؟ چھوٹی ایج کی صغیر سن. کہ جو روایت کرنے والے ہیں، جو شیخ ہیں، وہ چھوٹی ایج کے ہیں اور جو ان کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان سے بڑی ایج کے ہیں. ٹھیک ہے، جو ان کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بڑی ایج کے ہیں اور شیخ چھوٹی ایج کے ہیں. یعنی کہ مثال کے طور پہ کوئی ایک لڑکا ہے چھوٹا سا 15 سال کا، ٹھیک ہے، انہوں نے کسی شیخ سے کوئی حدیث سنی، بڑے شیخ سے، اور وہ آگے آ کے اور وہ لوگوں کو حدیث بیان کر رہا ہے. اب اس لڑکے سے جنہوں نے حدیث لی ہے اس میں سے کوئی ایک ہے جو بہت بڑی عمر کا ہے، مثال کے طور پہ آپ سمجھ لیں 30 35 40 سال کا ہے. اب وہ جب اس لڑکے سے حدیث لے رہے ہیں تو وہ جب آگے بیان کرتے تھے حدیث تو ان کو اس بات سے شرم آتی تھی تھوڑی کہ میں اپنے استادوں کا نام بیان کروں، اس میں ایک ایسے لڑکے کا نام بیان کروں جس سے میں نے یہ حدیث لی ہے اور وہ کتنے سال کا ہے؟ صرف 15 سال کا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس سے ان کو شرم آتی تھی. تو اس شرم کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کیا کرتے تھے؟ اس کا نام تو تذکرہ کرتے تھے لیکن وہ نام تذکرہ کرتے تھے جس سے وہ مشہور ہی نہیں ہوتا تھا. او غیر ذلک، یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے. جی ہاں، کضعفن، ہاں اس سے پہلے ایک آیا کضعفن، یہ بھی ایک وجہ ہے. یا تو اس میں کوئی ضعف ہوتا تھا، کوئی کمی ہوتی تھی، یا تو حافظے کی یا کسی اور چیز کی. ٹھیک ہے، تو کتنی وجہ یہاں تذکرہ ہوئی؟ 3 وجہیں بیسکلی تذکرہ ہوئی. سب سے پہلی کیا تھی؟ لوجود عیب فیہ، یا تو کوئی بہت میجر ان کے اندر عیب پایا جاتا ہو، یا پھر ان کے اندر کوئی کمی، کوئی ضعف پایا جاتا ہو، یا پھر کیا ہو کہ ان کی ایج چھوٹی ہو، اس وجہ سے وہ ان کے نام کو تبدیل کر دیا کرتے ہیں. او غیر ذلک، یا پھر اس کے علاوہ بھی اور وجہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی آگے انشاءاللہ آ جائیں گی. سر ضعیف اور عیب میں کیا ہم فرق سمجھیں گے؟ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ضعیف کا ان کا حافظہ کمزور ہوگا، وہ بھول جاتے ہوں گے، لیکن عیب کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا وہ کبھی جھوٹ بھی بولتے ہوں گے؟ عیب کے اندر یہ بھی آ سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک راوی ہیں، محدث ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا حافظہ بھی بہت پختہ تھا اور وہ شخص بھی بہت اللہ سے ڈرنے والے تھے. ٹھیک ہے، لیکن وہ جب اپنی ایج کے اینڈ پہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ایک قسم کا ایک عیب آ گیا جو آخر میں بالکل آیا، شروع میں ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور ضعیف ہوتا ہے ضعیف جو شروع سے ہی ضعیف ہو، مثال کے طور پہ کوئی بولنے والا ہو، کوئی متہم بالکذب ہو، ٹھیک ہے، تو وہ ڈائریکٹلی وہ ضعیف میں ہی چلا جاتا ہے. صحیح ہے، یا شروع سے اس کا حافظہ کمزور ہو یا وہ گناہ گار ہو. ٹھیک ہے، تدلیس الاسناد اور شیوخ میں پھر بھی تدلیس الاسناد زیادہ خطرناک ہے. صحیح. اب یہی جو آپ کا سوال ہے، آگے ہمارا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ حکم تدلیس. اب ان تینوں میں سے جو ہم پڑھ چکے ہیں، ان تینوں میں سے کون سی زیادہ خطرناک ہے اور کون سی کم خطرناک ہے؟ جی پڑھیں. سر پی ڈی ایف اما تدلیس الاسناد فمکروه جدا ثم اکثر العلماء وكان شعبہ من اشدهم ذما له فقال فيه اقوالا منها التدلیس اخو الكذب. اخو الکذب، ہاں سب سے پہلی تدلیس جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اما تدلیس الاسناد، یعنی کہ سند میں جو تدلیس ہوتی ہے، فمکروہ جدا، تو وہ سب سے زیادہ بہت زیادہ، سب سے زیادہ نہیں، بہت زیادہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے علماء کے نزدیک. ذمہ اکثر العلماء، بہت سارے علماء کرام نے اس کی مذمت کی ہے. وکان شعبۃ، اور امام شعبہ جو تھے، من اشدہم، سب سے زیادہ ان میں شمار تھا جنہوں نے اس کی مذمت کی ہے. ذما له، اشدہم ذما له، جو سب سے زیادہ اس کی مذمت کرنے والے تھے. فقالت، ان کا قول بہت مشہور ہے، فقال فيه اقوالا منها، تو وہ ان کے اس بارے میں بہت سارے اقوال موجود ہیں، جس میں سے ایک کیا ہے؟ التدلیس اخو الکذب. کیا مطلب ہے اس کا؟ کذب کا بھائی. ہاں، تدلیس جو ہے وہ جھوٹ کا بھائی ہے، یعنی کہ جھوٹ کا بھائی ہے، یعنی کہ اس کے اوپر وہی حکم لگایا جائے گا جو جھوٹ کا لگتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں، حالانکہ یہاں دیکھیں تدلیس آخری والی جو تدلیس ہے وہ اچھا، یہ تدلیس اسناد کے بارے میں. تو تدلیس اسناد جو بیسیکلی اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس کے اوپر کون سا حکم لگایا جائے گا جو جھوٹ کے اوپر لگاتا ہے، کیونکہ یہ جھوٹ کا بھائی ہے، یعنی کہ جھوٹ جیسا ہی ہے بالکل. ٹھیک ہے، تو یہ ایک تدلیس قسم کی جو ہم نے پڑھ چکے ہیں. اما تدلیس التسویہ، دوسری تدلیس جو تھی وہ تدلیس تسویہ تھی. فہو اشد کراہۃ منہ، ہاں کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ فہو اشد کراہۃ منہ، سب سے شدید کراہت والے. فہو، یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ تدلیس تدلیس تسویہ کی طرف لوٹ رہی ہے. اشد کراہۃ
زیادہ شدید ہے مکروہ ہے علماء کے نزدیک منہو یہ ضمیر کسی طرف لوٹ رہی ہے جو تدلیس ہے ان میں کی اقسام میں سے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے کون سی تدلیس ہاں تدلیس الاسناد ٹھیک ہے تدلیس الاسناد کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی کہ تدلیس تسویہ جو ہے وہ تدلیس اسناد سے زیادہ خطرناک ہے اور زیادہ شدید کراہت والی ہے ٹھیک ہے حتی قال العراقی امام عراقی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا اس کے بارے میں انه قادح فی من تعمد فعله کہ یہ بہت ہی خطرناک ہے قادح یعنی کہ عیب دار ہے عیب کرنے والی ہے ٹھیک ہے فی من تعمد فعله ہاں اس کا کیا مطلب ہے فی من تعمد فعله جان بوجھ کر کرنے والے کام جان بوجھ کر کرنے والا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے یعنی کہ اس میں انہوں نے ایک چیز کو نکال دیا وہ کیا ہے غلطی سے اگر ہو جائے ٹھیک ہے غلطی سے اگر ہو جائے تو ہم اس کو غلطی میں کاؤنٹ کریں گے اس کو تدلیس میں کاؤنٹ نہیں کریں گے ہاں حدیث کے آخر میں ہم اس کے اوپر لگا سکتے ہیں کہ اس میں تدلیس ہے لیکن یہ بھول کے ذریعے یہ وہ تدلیس نہیں ہے کہ اس کے اوپر راوی کے اوپر کوئی جرح ہے ٹھیک ہے کیونکہ راوی اس میں بھول گیا تھا ہاں اگر جان بوجھ کر ہے تو پھر وہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور ہم یہ جیسے پڑھ بھی چکے ہیں تدلیس تسویہ میں کہ اس میں کیا ہے فی غرر شدید اس میں سب سے زیادہ غرر ہے یعنی کہ دھوکا ہے سب سے بڑا دھوکا اسی میں ہے ٹھیک ہے تو یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے اچھا اب ایک تدلیس یہ بھی پتہ کر سکتے ہیں ہم کہ یہ بھول سے ہوا ہے یا جان بوجھ کر کیا گیا ہے یہ کیا کر سکتے ہیں کس میں یہ پتہ کر سکتے ہیں ہم کہ یہ جان بوجھ کر ہوا ہے بھول سے ہوا ہے ہاں پتہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جب ان کی ساری روایتوں کو جمع کیا جاتا ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ کیا صرف ایک جگہ پہ ہی انہوں نے تدلیس کی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ شاید بھول گئے ہوں گے ٹھیک ہے پھر ان کے بھولنے اگر وہ بھولنے والے ہوتے تو ان کو تو پھر کسی اور کیٹیگری میں ڈال دیا جاتا نا ہاں نہیں نارملی اگر کوئی انسان ایک ویسے ہی نارمل بھول گیا ٹھیک ہے لیکن ان کی باقی جو روایت ہے وہاں سارا ہر جگہ پہ انہوں نے تذکرہ کیا ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں باقی یہاں ایک نام بھول یا پھر یہ کہ ایک جگہ پہ انہوں نے تذکرہ کیا پوری سند کا اور ایک جگہ پہ انہوں نے ایک راوی اس میں سے چھوڑ دیا اسی حدیث کا دوسری جگہ پہ جب تذکرہ کیا تو ایک راوی اس میں سے چھوڑ دیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہاں بھول گئے ہوں گے ٹھیک ہے تو وہاں بھی تدلیس کہلائی جائے گی کہ یہاں انہوں نے تدلیس کی لیکن اس سے اس راوی کے اوپر کوئی جرح نہیں آئے گی ہاں اگر جان بوجھ کے کیا ہے اگر تو جان بوجھ کے کیا اور جان بوجھ کے ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ ہمیشہ اس کو جاری رکھیں گے ٹھیک ہے جب بھی وہ حدیث آتی ہے تو وہ اس کو ایسے ہی تذکرہ کرتے ہیں یا پھر ایک سے زیادہ حدیثوں میں وہ یہ کرتے ہیں کام ٹھیک ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جان بوجھ کے کیا اور یہ ایک بہت بڑی جرح بن جاتی ہے اس راوی کے اوپر کہ جو تدلیس کرتے ہیں ٹھیک ہے تیسری ایک تدلیس کی قسم رہ گئی اور وہ کون سی تدلیس الشیوخ واما تدلیس الشیوخ یہ کون سی تدلیس ہوتی ہے تدلیس الشیوخ جس میں جو شیخ ہیں ان کا نام اس طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے ہاں اس میں کوئی اسقاط نہیں ہوتا کہیں سے مس نہیں ہوتا اس سے پہلے جو دو گزری اس میں مسنگ تھی ٹھیک ہے لیکن اس میں کوئی چیز مس نہیں ہوتی اس میں سارے ہوتے ہیں لیکن صرف شیخ کا نام وہ بدل دیتے ہیں فقراءته اخف من التدلیس الاسناد تو ان کی جو کراہت ہے ان کی جو براپن ہے وہ اخف یعنی کہ ہلکا ہے ہلکا ہے کس کی بنسبت تدلیس تدلیس اسناد کی بنسبت ٹھیک ہے اچھا اب اگر ہم ترتیب دینے پہ تو سب سے خطرناک کون سی تدلیس ہے تدلیس التسویہ اس کے بعد تدلیس الاسناد اس کے بعد تدلیس الشیوخ ٹھیک ہے سب سے خطرناک تدلیس التسویہ اس کے بعد تدلیس الاسناد اور اس سے ہلکی تدلیس الشیوخ اب کیوں یہ سب سے ہلکی ہے وہ آگے اس کی وجہ بتا رہے ہیں لأن المدلس لم يسقط احدا کیونکہ یہاں مدلس جو ہے انہوں نے کسی کو بھی کیا نہیں کیا راوی کو گرایا نہیں ہے ہاں کسی راوی کو یہاں انہوں نے مس نہیں کیا وانما الكراهه بسبب تضييع المروي عنه تضييع المروي عنه وانما الكراهه بسبب تضييع المروي عنه اور اس کی جو صرف کراہت ہے وہ کیا ہے کہ اس میں ضائع ہو جاتا ہے ضائع کر دینا کسی چیز کو المروی عنه یعنی کہ اس راوی کو یعنی کہ اس استاد کو اس شیخ کو جس سے انہوں نے حدیث لی ہے اس کو ایک طرح سے ضائع کر دیا ٹھیک ہے یہاں وہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ ان کو ہٹا دیا سخت کا لفظ نہیں استعمال کیا بلکہ کون سا لفظ استعمال کیا ہے کہ ان کو ضائع کر دیا یعنی کہ ان کی پہچان ہٹا دی ٹھیک ہے لفظ ان کا نام کا تو استعمال کیا لیکن ان کی پہچان کو ختم کر دیا ضائع کر دیا ٹھیک ہے صرف اس وجہ سے یہ جو ہے تدلیس میں شمار ہوگا لیکن یہ سب سے ہلکی ہے سر یہ تعیری طریقے کا کیا میننگ ہے کس کا سر یہ تدلیس الشیوخ میں لکھا ہوا ہے نا جی انما الکراہۃ بسبب تضییع المروی عنہ وتعییر طریق معرفت توعیر ہاں اس کے اوپر آ رہا ہے توعیر طریق معرفته على السامع توعیر کا مطلب ہوتا ہے یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ہمارے ساتھ یہ لفظ گزر چکا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مشکل میں ڈال دینا پریشانی میں ڈال دینا اس کے اوپر مشقت کر دینا اس کے لیے کام کو مشکل کر دینا توعیر مشکل کر دینا طریقۃ معرفته على السامع ہاں کیا مطلب ہے اس کا سننے والے کو جو چیز مشہور ہو وہ تو آسانی سے سمجھتا ہے لیکن جو چھپا دیا تو پھر اس کے لیے مشکل ہو گیا جاننا کر دیا یعنی کہ یہ چیز اس کے لیے بہت آسان تھی لیکن یہ کہ جو سننے والا ہے اس کے لیے چیز اس نے بہت مشکل کر دی ٹھیک ہے مشکل کو پیدا کر دی کہ طریق معرفت ہی اس کو پہچاننا علی السامع سننے والے کے لیے اس کو بہت مشکل کر دیا تعییر کا کوئی روٹ ورڈ آپ بتا سکیں گے میرے خیال سے یہ يعير اوکے اوکے وتختلف الحال في كراهيته بحسب الغرض الحامل عليه
اور جیسے کہ ہم لوگوں نے دیکھا پچھلی 3 اقسام میں کہ اس کے جو حکم ہے بیسکلی بات کیا ہو رہی تھی ہماری کہ حکم تدلیس، لیکن وہاں انہوں نے کوئی واضح حکم نہیں بیان کیا بلکہ صرف بتایا یہ سب سے زیادہ شدید ہے، پھر اس سے کم شدید یہ ہے، پھر اس سے کم شدید یہ ہے. تو یہاں یہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اس کا اختلاف کیوں ہے، تختلف الحال فی کراہیت ہی، کہ اس کی کراہیت میں اختلاف کیوں ہے، بحسب الغرض الحامل علیہ، یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم اس کے سبب کو دیکھیں گے. بحسب الغرض، الغرض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہ یعنی سر جو غرض اردو کا لفظ ہے، جیسے جو اپنی غرض ہوتی ہے، اپنی جس ضرورت غرض کی ہوتی بنیاد پر جس غرض کی بنیاد پر یہ تدلیس ہوئی ہے اس وجہ کو دیکھیں گے کہ کس وجہ سے یہ تدلیس کی ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے پھر ہم اس کے اوپر کراہیت، اس حساب سے اس کے اوپر کراہیت فٹ ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ چونکہ انہوں نے واضح کچھ نہیں بتایا اس کے بارے میں تو یہاں اس کی وضاحت کر رہے ہیں کیونکہ اس میں اختلاف ہے، اس کی پہچان میں، اس کے سبب میں، تدلیس کے سبب میں اختلاف ہے. تو اس سبب کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو کراہیت کو ایک لیول بنایا وہ اس کے سبب کو دیکھتے ہوئے بنایا، اس کے غرض کو دیکھتے ہوئے بنایا ہے. ٹھیک ہے، واضح؟ مجھے لگ رہا سر ہے ابھی ہم تسویہ کو یہ جان بوجھ کر قاطع پر لے رہے ہیں، اگر بھول کر ہوا تو یہ کہاں پہ بیٹھے گا، یا ہم وہ ابھی نہیں پڑھیں گے؟ بھول کے اگر دیکھیں بھول کے ایک دفعہ ہوا ہے یعنی کہ بہت کم اس کی بھول ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو وہ پھر بتا دیتے ہیں خود کہ یہاں ان سے بھول ہو گئی ہے. صحیح ہے، کیونکہ نارمل ان کا معمول یہ نہیں تھا. اور تو وہ اسی تدلیس میں شامل نہیں ہوگا. وہ تدلیس میں شامل نہیں ہوگا. صرف اس سند کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ جیسے سند بیان کی ہے تو اس سند کے آخر میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ تدلیس ہے. ٹھیک ہے، یہ یہاں اس میں تدلیس ہے، لیکن وہ جو راوی ہیں جنہوں نے تدلیس کی ہے ان کے بارے میں کوئی جرح نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، یہاں 2 چیزوں کے بارے میں ہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، ایک تو وہ سند کے بارے میں اور پھر اس راوی کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو سند کے بارے میں تو حکم یہی آئے گا کہ تدلیس ہے کیونکہ اس میں تدلیس ہے ایک نام میں سے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یا پھر شیخ کو ریپلیس کیا گیا ہے دوسرے نام سے. دوسرا اس راوی کے بارے میں جس نے تدلیس کی ہے، کیا اس کے اوپر تدلیس کا فتویٰ آئے گا کہ یہ راوی مدلس ہے؟ نہیں، اس راوی کے اوپر نہیں آئے گا. اس راوی کے بارے میں یہ آئے گا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اس سند کے بارے میں آ سکتا ہے کہ یہ سند جو ہے وہ اس میں تدلیس موجود ہے. ٹھیک ہے، جی اچھا. الاغراض الحامل علی التدلیس، اب وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ سبب کو ہم دیکھیں گے، جو تدلیس جس وجہ سے ہوئی ہے اس وجہ کو ہم دیکھیں گے کہ وہ وجہ کتنی بڑی ہے، کتنی خطرناک ہے، اس حساب سے اس کی کراہیت آئے گی ہمارے سامنے. تو اب وہ اس وجہ کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اغراض الحاملہ علی التدلیس، کہ کیا یہ وجوہات ہوتی ہیں، کیا یہ وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے علماء کرام تدلیس کرتے ہیں اور اسی کی وجہ سے ہمارے حکم میں بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے. جی کون پڑھ سکتا ہے؟ سر میں پڑھ سکتی ہوں، پڑھوں؟ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان. الاغراض الحاملة على تدلیس الشیوخ اربعۃ، وہی یعنی تدلیس پہ راضی کرنے والے جو مقاصد ہیں وہ 4 ہیں. نمبر 1 راضی کرنا نہیں ہوتا، حامل مطلب حاملہ یعنی سر اٹھانا، آمادہ کرنا. ہاں، تدلیس کی وجہ مطلب تدلیس کرنے کی وجہ یہ ہے. تدلیس کرنے کی جو وجہ ہے اپنے شیوخ پر وہ 4 ہیں. جی. ان میں وہ یہ ہے ضعف الشیخ او کونہ غیر ثقۃ، یعنی شیخ کا ضعیف ہونا یا ان کا غیر ثقہ ہونا. غیر صحیح ثقہ سر؟ ہونا. جی بالکل، غیر غیر ثقہ ثقہ ہونا ہونا. یا پھر ان کا ضعیف ہونا، یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں. جی. کوئی اچھا یہاں جو بات ہو رہی ہے کس کے بارے میں ہو رہی ہے، کون سی تدلیس کے بارے میں؟ تدلیس الشیوخ کے بارے میں. یعنی کہ شیخ کا نام جو وہ ریپلیس چھپاتے ہیں. کوئی ایسے نام سے دوسرے نام سے، تو وہ کس وجہ سے کرتے تھے. ٹھیک ہے، ابھی اس کی وجہ بیان جی ہو رہی ہے. جی یا تو وہ راوی میں کوئی ضعیف ضعف ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یا پھر وہ غیر ثقہ ہوتا تھا، ان کے اوپر حکم ہوتا تھا اور راوی کو یہ لگتا تھا کہ اس کی وجہ سے حدیث کے اوپر کچھ اثر انداز ہو سکتا ہے، تو اس لیے وہ ان کے نام کو کسی ایسے نام کے ساتھ ریپلیس کر دیتے تھے جو لوگوں کے درمیان مشہور نہیں ہے. جی. الثاني تاخر وفاة الشيخ بحيث شارك الطالب في السماع منه جماعة جاءوا بعد هذا طالب. جی. یعنی کہ تاخر وفات الشیخ، وفات اس کی جو وفات ہوئی ہے وہ اس میں تاخیر ہوگی، جی. دیر ہو چکی ہے. جی. بحیثیت شارکت طالب یعنی راوی نہیں سر آپ اردو کر دیں، مجھ سے صحیح اردو نہیں ہوتی. شارک الطالب فی السماع، شارک کی کیا یعنی مطلب؟ کہ شرکت کرنا، شرکت کرنا. مشارکت. طالب جو شرکت کرتا ہے فی السماع، سننے میں جو طالب شرکت کرتا ہے، منہ جماعت، جماعت میں سے جو جماعت میں سے ایک جماعت جاءوا بعد هذا طالب، جو اس کے بعد جو آئے بعد. جو اس کے بعد آنے والے طلاب ہیں. ہاں آپ بتائیں کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ شارک یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ سماعی، سننے میں مشارکت کرنا طالب کی، چھوٹی عمر جماعتاً اس کے بعد ساتھ، طالب، یعنی وہ جو کوئی اس طالب چھوٹی کے عمر ساتھ. کا بعد میں آ گیا اس کے بعد. ہاں ٹھیک ہے، بتائیں واضح کریں اس کو. یعنی تاخر وفات شیخی کہ اس کی وفات دیر، اس کی وفات کا مؤخر ہو گئی. اس طرح کے شیخ سے جو اس نے سماعت کیا ہے طالب نے، وہ کسی جماعت سے، وہ اس کے بعد تھا، یعنی وہ اس سے چھوٹی عمر کا تھا یا اس میں درجے میں چھوٹا تھا. سر مجھے واضح نہیں ہو رہا. وضاحت کون کر سکتا ہے؟ اس عبارت کی وضاحت کون کر سکتا ہے؟ سب جو میں سمجھاؤں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیخ کی اس ایج کے اندر وہ آیا، مطلب وہ طالب علم ہوا اور اس کے ساتھ شرکت کی جب شیخ جو ہے بالکل وفات کے آخری حصے میں تھے، قریب تھے. ٹھیک ہے. ان سے سما فرمایا ایک جماعت کے ساتھ جو ان سے وہ سما کرتی تھی. بعد حاضر طالب،
मतलब फिर वो बाद में उसका वो तालिब बना उस जमात के बाद, जैसे अपना इमाम मालिक की मोत्ता जो है हाँ कई शुयूख से जो उनके शागिर्दों से मौसूलन मतलब वो अखज़ की गई है, तो उसमें अफ्रीका के जो सबसे आखिरी शागिर्द थे वो बड़ी मशहूर मारूफ है, और एक याहया है, ठीक है। इसको अपना सर मुझे ये लग रहा है कि वो आखिरी उसमें शागिर्द से उसको जमा किया। एक सेकंड पहले एक को बोलने थे, वो सही जा रहे थे। वो डिस्टर्ब कर देते हैं बीच में। अच्छा जी बताएं। अच्छा जी शेख साहब आप इसको एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, मैं इसकी थोड़ा सा इख्तिसार के साथ बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे शुरू से इबारत को शुरू करते हैं वापस, क्या है? तआखर वफात शेख, एक शेख है, ठीक है, बड़े मुहद्दिस हैं, उनकी जो वफात है वो बहुत देर से हुई, तआखर यानी कि देर से। मिसाल के तौर पर उनकी उम्र थी तकरीबन 90 साल, ठीक है। अब आगे क्या बता रहे हैं? तआखर वफात शेख बिहैसु शारक तालिब फिस समाअ, ठीक है, यानी कि मुशारकत की तालिब ने सुनने में मुशारकत की, मिनहु यानी कि उन शेख से, जमाअतुन जाउ बाद हादा तालिब, सही है। मिसाल के तौर पे ये जो शेख है इनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, ठीक है। अब जब ये 30 साल के थे तो इनसे एक तालिब ने हदीस से सुनी, ठीक है, इनसे मिसाल के तौर पे 10 हदीसें सुनी, ठीक है, यहाँ तक बात है। 10 हदीसें इन्होंने सुनी जब ये 23 साल के थे, और ये तालिब की उम्र थी मिसाल के तौर पे 15 साल, ठीक है, तब ये तालिब जवान थे। अब जब इन शेख की खुद उम्र 90 साल हो गई, तो ये जो थे इनकी उम्र कितनी हो गई? 75 साल हो गई सर। 70 साल हो गई तकरीबन, ठीक है। ये यहाँ पहुंचे, इनकी उम्र है 70 साल। लेकिन एक और तालिब इल्म है जो यहाँ पे पैदा हुआ है, बल्कि यहाँ पे पैदा हुआ है, बल्कि यहाँ भी नहीं, यहाँ पे पैदा हुआ है, ठीक है, और यहाँ उसकी एज कितनी होगी? 30 साल 20 साल, ठीक है, यहाँ उसकी एज है 20 साल। और वो डायरेक्ट जो तालिब है वो इन्हीं शेख के पास आते हैं और इनसे यही जो 10 हदीसें हैं वो दोबारा अखद कर लेते हैं, ठीक है, 10 हदीसें कर लेते हैं। अब ये जो थे 70 साल में, ये बड़े शेख हैं, ठीक है, बड़े मशाइख हैं, लेकिन इन्होंने देखा कि एक पूरी दूसरी झील दोबारा आ गई जो कि 20 साल की है अभी, और उनकी भी सनद मेरे ही बराबर है, यानी कि इनकी भी सनद में यही शेख है और इनकी भी सनद यही शेख से, यानी कि दोनों के मशाइख जो हैं वो एक ही शेख हैं, ठीक है। तो यहाँ फिर ये जो है इनको एक तरीके से शर्म आती थी कि इनका शुमार इस तबके में हो रहा है, ठीक है, इनका शुमार जब इस तबके में हो रहा है तो इनको एक तरीके से शर्म आती थी कि मेरा शुमार ऐसे लोगों के साथ हो रहा है जो कि अभी अभी इन्होंने इल्म अखद किया है और बहुत इनकी उम्र छोटी है, ठीक है। दोबारा से इबारत को पढ़े, तअख्खर वफात शेख, तअख्खर वफ़ात शेखी बिहैस शारक तालिबा फिस समाई मिन्हु जमाअतुन। एक सेकंड, बिहाइस मुशारका, यहाँ तक कि मुशारकत हो जाती है इनकी और इनकी, ठीक है, इनकी और इनकी मुशारकत हो जाती है फिस समाई, शेख से सुनने में, ठीक है। इन्होंने भी शेख से सुना था यहाँ और इन्होंने भी यहाँ से शेख से सुना है, ठीक है, सुनने में मुशारकत हो जाती है। मिन्हु जमाअतन, किसके साथ मुशारकत हो जाती है इनकी? इस जमात के साथ, ये जो नई झील आई है जिनकी उम्र 20 साल के करीब है, ठीक है, इनके साथ इनकी मुशारकत हो जाती है। जाऊ बाद हादा तालिब, जाऊ बाद हादा तालिब, कि जो आए हैं इस तालिब के बाद, किस तालिब के बाद? जो पुराने थे उनके बाद, पुराने थे जिनकी उम्र अभी कितनी हो गई? तकरीबन 70 साल हो गई। 70 साल हो इनके गई। बाद आए थे वो, लेकिन इनकी मुशारकत किनके साथ हो रही है? उनके साथ हो रही है, ठीक है। तो जब ये होता था ना तो एक वजह होती थी कि फिर ये इन शेख का शेख का नाम ड्रॉप कर, नाम देते थे और अपनी सनद को किसी दूसरे के साथ बयान करते थे। वाज़ेह है? बहुत वाज़ेह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर हाँ। अगला मैं पढ़ूं। जी पढ़ें। सगीरु सिन्न शेखी बिहैसु यकूनु असग़र मिन अर्रावी अन्हु, सिग़रु सिन्न शेखी बिहैसु यकूनु असग़र मिन अर्रावी अन्हु। हाँ, क्या मतलब है? शेख की उम्र कम हो, जो रिवायत कर रहे हैं वो शेख की उम्र कम हो उनसे जो रिवायत कर रहे हैं, यानी वो अपने उस शेख, जैसे आपने बताया वो 15 साल का लड़का है और ये 40 साल के रिवायत करने वाले, ऐसा ही है? यानी रावी से सर ये मतलब हो ना कि रावी जो है उनसे भी छोटा वो है जो उनका शेख है जिससे वो हदीस बयान कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, शेख की उम्र छोटी है और जो उनके स्टूडेंट है उनकी उम्र बड़ी है। जैसे मैंने पहले मिसाल दी थी ना कि जो एक लड़का आके मिसाल के तौर पे 15 साल का है, ठीक है, उन्होंने किसी शेख से हदीसें ली और वो एक दूसरी जगह पे गया और वहाँ वो हदीसें बयान कर रहे हैं, तो उनसे किसी ऐसे शख्स ने भी हदीसें ली जो कि 40 साल का है, ठीक है। अब वो 40 साल का आदमी है लेकिन उनके उस्ताद कौन हो गया? वो 15 साल का लड़का। तो उनको ये बताने में शर्म आती है कि मेरे उस्ताद का मैं नाम बताऊं, जबकि वो उसकी उम्र मेरे से इतनी छोटी है। तो फिर वो क्या करते थे? अपने उस्ताद का नाम जो है वो बदल देते थे उस नाम के साथ कि जो जिससे लोग उनको ना पहचान सकें, ठीक है। शेख तो एक ये सवाल करना है। हाँ। शेख ये पूछना है कि इल्म के एतबार से, इल्म के अदब के एतबार से, सीखने के एतबार से ये बात किस हद तक सही है कि तालिब इल्म की उम्र या शेख की उम्र मैटर करे इस लिहाज से कि शर्म आए किसी को? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये इसकी वजह तभी होती है जो कि वो वजूहात जिसकी वजह से हम हदीस को रद्द कर देते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ वजह ऐसी भी हैं जो हम पढ़ चुके हैं कि जो इसमें शामिल नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर इख्तिसार के साथ है, ठीक है, अगर उसको हटा दिया जाए
تو یہ وجوہات تبھی آتی ہے جب اخلاص میں تھوڑی سی کمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جب اخلاص میں تھوڑی سی کمی ہوتی ہے تو پھر بندے کو ایسی چیزوں میں شرم محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے تھوڑا اچھا بن کے رہوں، ٹھیک ہے. تو جب اخلاص کی تھوڑی سی کمی ہوتی ہے تبھی یہ چیزیں وجوہات تھوڑی بہت سامنے آتی ہیں، ٹھیک ہے. میں پھر سر جیسے ہماری کلاس میں وجوہات ہیں، یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم حدیث کو رد کر دیتے ہیں. اس میں سے وہ وجوہات نکال دیں جس میں ہم حدیث کو قبول رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے ہم پڑھ چکے ہیں اگر اختصار کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، جیسے سفیان ابن عیینہ کی مثال ہم نے پڑھی تھی، وہ حدیث کو روایت کی انہوں نے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا ڈائریکٹ کون سے راوی تھے جن سے انہوں نے سنا تھا، کوئی ایک راوی تھے جن کا انہوں نے نام لیا تھا، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا ڈائریکٹ ان سے سنا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں میں نے ڈائریکٹ ان سے نہیں سنا، بلکہ میں نے ان سے بھی نہیں سنا جنہوں نے ان سے سنا. پھر انہوں نے اپنی حدیث کو بیان کیا جس میں عبد الرزاق عن معمر تھے، ٹھیک ہے. بقیہ جی بقیہ والی حدیث نہیں بقیہ والی نہیں، سفیان ابن عیینہ والی جو مثال تھی، ٹھیک ہے. تو اس میں انہوں نے روایت کیا کہ عبد الرزاق یہ جو دو راوی مس تھے، تو صرف انہوں نے کیوں مس کیا یہاں اختصار کے لیے، اور باقی جگہوں پہ انہوں نے اس سند کو پورا ذکر کیا ہے. تو اس کو اگر ہٹا دیں، اس کے علاوہ جو بچتی ہیں جس کی وجہ سے رد کر دیا جاتا ہے، تو وہ یہی ہے کہ شرم کا معاملہ کب ہوتا ہے، جب انسان کے اندر تھوڑی سی اخلاص کی کمی آ جاتی ہے. تو اس سے بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پرانے علماء کے اوپر کوئی جرح کیا جائے، وہ سب ہو چکا ہے، اور ابھی خیر ہم جس لیول پہ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر کریں، ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح کریں، ٹھیک ہے. اس سے سبق حاصل کریں کہ دیکھو پرانے لوگوں نے یہ غلطیاں کی، ہم اب یہ غلطیاں نہ کریں، ٹھیک ہے. سر جیسے کلاس میں ہم سب کے اکثریت کے استاد جو ہیں آپ سب لوگ ہم سے چھوٹے ہیں، مطلب مجھ سے تو بہت ہی چھوٹے ہیں آپ سب. ہاں میں خیر اتنا استاد تو چھوٹا ہو سکتا ہے نا، لیکن استاد کا مرتبہ کبھی بھی نہیں چھوٹا ہو سکتا، بالکل عمر ہی چھوٹی ہو سکتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. وہ ایک عالم دین نے فرمایا تھا کہ علم جب تک پورا نہیں ہوتا جب تک آپ اپنے بڑے سے کچھ نہ سیکھیں، اور اپنے ہم عمر لوگوں سے کچھ نہ سیکھیں، اور اپنے چھوٹے سے کچھ نہ سیکھیں. یعنی کہ انسان جب تک اپنے چھوٹے سے بھی کچھ نہیں سیکھ رہا تب تک اس کا علم مکمل نہیں ہے. علم کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو ابھی بھی ہم خود بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں سے، کہ بچے کا مانگنے کا طریقہ کس طرح ہے، کیونکہ بچے فطرت کے اوپر ہوتے ہیں. تو آپ کو اگر فطرت سیکھنی ہے تو آپ کو اپنے بچوں کو دیکھنا پڑے گا، اور اس سے انسان بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے. تو اس میں کوئی شرم کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اللہ رب العالمین ہم سب کی نیتوں کی حفاظت کرے، ٹھیک ہے. ہاں اس کو مکمل کر لیں جلدی سے، ہمارے پاس 2 منٹ رہ گئے. میں ہی پڑھوں سر. پڑھیں. كثرة الراوية عن الشيخ فلا يحب الإكثار من ذكر اسم شيخه على صورة واحدة. کثرت روایت عن الشیخ، کثرت الروایت عن الشیخ، یعنی کہ ایک ہی شیخ سے بہت ساری روایتیں کسی نے لی ہوں. مثال کے طور پہ کسی ایک طالب علم نے اپنے شیخ سے لیا جن کا نام محمد تھا، ٹھیک ہے. اب وہ ہر حدیث میں روایت کرے عن محمد عن محمد عن محمد عن محمد، تو پھر ان کو اس میں بھی کچھ شرم محسوس ہوتی تھی کہ کیا ایک ہی شیخ سے لیا میں نے. تو پھر وہ شیخ کا نام ہر جگہ پہ تھوڑی دیر بعد وہ چینج کر دیتے تھے، تاکہ لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ میں نے بھائی بہت میں نے محنت کی ہے اور میں نے بہت سارے مشائخ سے علم حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک یہ بھی وجہ ہے کثرت الروایت عن الشیخ، ایک ہی شیخ سے بہت زیادہ روایتیں لینا. فلا يحب الاكثار عن ذکر اسم شیخه، تو پھر اس کو یہ پسند نہیں تھا کہ وہ اپنی ہر حدیث میں اپنے اسی شیخ ایک ہی شیخ کا نام چلتا آ رہا ہے، اور وہ ہر حدیث میں اسی کو چلا رہا ہے على صورة واحدة، ایک ہی صورت کے ساتھ عن محمد ہر جگہ پہ جب بھی دیکھیں تو وہ عن محمد، تو اس کو اس میں بھی تھوڑی سی شرم محسوس ہوتی تھی. تو پھر وہ محمد کو کیا کرتے تھے، کبھی کبھار چینج کر دیا کرتے تھے. اچھا اس میں ایک یہ وضاحت مطلوب ہے کہ امام خطیب البغدادی جو ہیں وہ بھی یہ کام کیا کرتے تھے، لیکن پھر ان کا یہ مقصد نہیں تھا. ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ اپنے مشائخ کے جو نام ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ وہ لوگ ان کے ناموں کو پہچانیں، ٹھیک ہے. اور اس کی وہ وضاحت دوسری جگہ پہ کر بھی دیا کرتے تھے کہ مثال کے طور پہ ان کے کوئی شیخ ہے جن کا نام محمد ہے، ٹھیک ہے. اب لوگ ان کو محمد سے ہی جانتے ہیں، ان کی کنیت سے نہیں جانتے، تو کبھی کبھار وہ ان کی کنیت بھی تذکرہ کر دیتے تھے، ٹھیک ہے. کبھی کبھار ان کی نسبت تذکرہ کر دیتے تھے، اور پھر وہ اس کی وضاحت بھی کر دیا کرتے تھے کہ یہ شیخ وہی ہیں ایک ہی، لیکن یہاں میں نے ان کی کنیت بیان کی ہے یا ان کی نسبت بیان کی ہے، ٹھیک ہے. تو کچھ مشائخ یہ اس لیے کیا کرتے تھے کیونکہ وہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ شیخ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم موجود ہو کہ ان کی کنیت کیا تھی، ان کا لقب کیا تھا. اور کچھ اس لیے کیا کرتے تھے کہ وہ شرماتے تھے. تو یہاں جو ہم رد کریں گے وہ لازمات جو شرم کے لیے کر رہا ہے اس کے اوپر جرح آئے گی، اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ مدلس ہیں. اور جو جس کا نیت یہ ہے کہ اپنے مشائخ کے نام زیادہ سے زیادہ علم ہو لوگوں کے پاس، وہ لازمی بات ہے وہ پھر اس میں شامل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. تو سر یعنی الگ الگ احادیث روایت اپنے ہی شیخ سے کریں، اس کا مطلب یہ ہے جی یعنی ایک ہی سند میں اپنے شیخ کا ذکر کریں، یہ اس نمبر 4 پوائنٹ کا میننگ ہے، یا الگ الگ بہت ساری احادیث ہے لیکن اپنے ایک ہی شیخ سے وہ روایت کر رہے ہیں، اس کا میننگ یہ ہے؟ نہیں الگ الگ ایک ہی سند، تو ایک دفعہ ان کے شیخ کا نام تذکرہ ہوگا، پھر تو ان کے مشائخ کا نام تذکرہ ہوگا نا. لیکن مثال کے طور پہ ایک طالب علم میں ہوں، مثال کے طور پہ میں نے ایک ہی شیخ سے 100 حدیثیں، اب ہر 100 میں ایک ہی کا نام لے رہا ہوں، تو پھر مجھے ہو سکتا ہے شرم محسوس ہو کہ لوگ اس سے کیا سمجھیں گے کہ میں کیا ایک ہی استاد کے پاس پڑھا ہے میں نے. تو پھر میں کیا کرتا تھا کہ اپنے استاد کا نام تھوڑا سا چینج کر دیا تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ بھائی میں نے تو 100 نہیں تو 80 میرے استاد رہے ہیں اور میں نے 80 لوگوں سے علم حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے. یہ مقصد ہے. طیب جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے، اور کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ سر یعنی اس زمانے میں زیادہ استاد کا ہونا اسی طرح سے ہو گیا جیسے آج کے زمانے میں کوئی کہتا ہے میں نے فلانی یونیورسٹی سے بھی ڈگری لی، فلانی یونیورسٹی سے بھی ڈگری لے لی، تو اس طرح زیادہ استاد کا ہونا وہ باعث علم کی وجہ سے تھا کہ میرا علم بہت زیادہ ہے. جی بالکل.
जितने ज़्यादा उस्ताद हैं लाजमी बात है उतना आपको फ़ायदा हासिल होता है। जितने सफ़र हैं उलमा कराम के कि वो मदीना गए, मदीना के उलमा से उन्होंने इल्म हासिल किया, फिर मक्का गए, मक्का के उलमा से इल्म हासिल किया, तो लाजमी बात है उनका इल्म फिर इतने गौर से लोग सुनते थे, इतना ही मुअतबर होता था। तो सर तदलीस शयूख की ये सबसे फिर हल्की किस्म रहेगी ना, सबसे जिसमें उन्होंने सिर्फ हल्की वाली किस्म ना, जिसमें हल्की सिर्फ वो वाली है। सिर्फ वो अपने शेख का नाम या कुनियत ही बताना चाह रहे हैं बस, जी बिल्कुल, ये सबसे हल्की वाली है, क्योंकि इसमें क्यों क्यों सबसे हल्की वाली है? क्योंकि इसमें कुछ सख्त नहीं कर रहे, मतलब किसी रावी को ड्रॉप भी नहीं कर रहे हैं हाँ बिल्कुल, और इसमें कोई सख्त नहीं है, सारे रावी का नाम मज़कूर है, लेकिन सिर्फ वो अपने मशाइख का नाम चेंज कर देकर। नाम चेंज कर रहे हैं ना, अपने शेख को छोड़ रहे हैं। यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है किसी का और? जी बिल्कुल सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे ये कहना था कि फिर जिस तरह से वो ये कर रहे हैं तो फिर तो उनका इल्म सीखना ही बेकार हुआ ना, तो फिर जब वो किसी को ड्रॉप कर रहे हैं या फिर किसी को अपनी शोहरत बनाना चाह रहे हैं तो फिर ये पूरा इल्म सीखना, इतनी मेहनत करना, तो तब तो फिर ज़ाया हो गया ना। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, समझ नहीं आया कुछ भी सवाल। सर तदलीस शयूख को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? तदलीस शयूख को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे ये भी आगे आ जाएगा, इसका हुक्म क्या है। जी सर, मैंने आवाज़ को बढ़ा दिया। मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर ये उनके मकसद हो जाता है कि मैं अपने ज़्यादा इल्म को लोगों के बढ़ा के साथ उनके सामने पेश करूँ कि मैंने ज़्यादा लोगों से इल्म हासिल किया, तो फिर ये तो पूरा मकसद ही ज़ाया हो गया। इसके लिए इल्म हासिल किया था कि लोगों के सामने अपने को ऊँचा बनाना कि मैंने ज़्यादा, फिर पूरा इल्म का वो जो पूरी जो सबसे बेस चीज़ होती है वहीं पे वो गलती कर गया। तो जी ये तो बिल्कुल, बहुत गलत बात हो बिल्कुल गई ऐसे ना। ही अगर ये रियाकारी में चला जाए तो फिर यही है, रियाकारी का जो अंजाम है वो ये है कि आपके अमल, जो वो अमल है खास तौर पे जो आप वो अमल कर रहे हो वो पूरा का पूरा बर्बाद है। इसीलिए पूरा इतनी बर्बाद ज़्यादा हो गया। इसलिए इतनी ज़्यादा तरगीब दिलाई जाती है। अभी आप लोगों को भी चाहिए, मुझे भी चाहिए कि हम अपनी नीयतों को हर रोज़ की बुनियाद पर सुधारें। ये बहुत खतरनाक मामला है। कभी कभार वालिदैन ऐसे काम करते हैं कि मेरा बेटा तो पढ़ाने जाता है, ठीक है, या मेरा बेटा तो पढ़ने जाता है, और आप तब है ना चौड़े होके बैठे होते हैं कि हाँ वाकई मैं पढ़ने जाता हूँ। तो बस ये आपका एक छोटा सा अमल भी आपके अमल को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि ये भी रियाकारी में अगर आपके दिल में आ गया ये तो फिर अमल बर्बाद है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान हर दफ़ा अपने दिल की इस्लाह करता रहे। और दिल तो नाम ही है, अरबी ज़बान में कल्ब है। कल्ब का मतलब ही पलटने वाली चीज़, बार बार जो पलट जाए। तो इस जिस तरह दिल बार बार पलट जाता है, हो सकता है अभी आपकी नीयत सही हो, अगली क्लास तक सही ना रहे, हो सकता है अभी सही हो, अगले मिनट तक सही ना रहे। तो इसलिए बार बार चाहिए कि आप अपनी नीयत को दुरुस्त रखें कि मेरा ये अमल बर्बाद ना हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत खतरनाक मामला है वाकई, इसलिए इसको शिर्क असगर का नाम दिया गया है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मैं तुम्हारे लिए जो चीज़ की जिस चीज़ से मैं तुम्हारे लिए डरता हूँ वो यही शिर्क असगर है, यानी कि वो ये रियाकारी है जिससे मैं तुम्हारे लिए डरता हूँ। तो अल्लाह के रसूल भी हमारे लिए इसी चीज़ पे डरा करते थे, और हमें भी चाहिए कि हम लाज़मी तौर पर इस चीज़ से डरते रहें और अपनी इस्लाह करते रहें। लेकिन सर यानी ये जो चीज रियाकारी में नहीं आती, अगर इंसान अपने अगर माँ बाप या कोई आपके लिए इस चीज का अच्छा समझ रहा है कि आप दीन का इल्म हासिल कर रहे हो और आपको भी अच्छा फील हो रहा है इस बारे में। हाँ, एक खुशी महसूस होना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन किसी दूसरे के सामने तज़किरा करना तो वहाँ फौरन आप कोशिश ये करें कि फौरन अल्लाह का तज़किरा करें, ठीक है, अल्लाह की बड़ाई बयान करें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। वरना कहीं आपके दिल में ये आ गया कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरी ये ताकत है, तो बस वो फिर वहीं से फिर आपकी खतरनाक मामला शुरू हो जाता है। सही है। शेख साहब जी एक इन 4 नुकात में जो अगरादुल हामिलत अला तदलीस शुयूख अरबा, इन हाँ 4 नुकात में शिरके सगीर का कहीं भी मतलब ज़ाहिर होना वो साबित नहीं हो रहा। ये चारों नुकात में ये साबित हो रहा है, ये ज़ाहिर हो रहा है कि वो जो मुदल्लिस रावी है, जी वो सिर्फ शर्म व हया के तहत जो है वो तदलीस कर रहा है इन जी 4 से। यानी आखिर वक्त किसी बूढ़े शेख से अपना हदीस लेना, जबकि उसके साथ एक 15 साल बंदा आया। इसी तरह सिगर सनी में या कभी वो उसका हाफजा जो है मुतगैर हो गया, या कसरत रिवायत एक ही शेख से कर रहा है तो उसे शर्म महसूस हो रही है कि बार जैसे आपने जिक्र किया मोहम्मद का कि मोहम्मद मोहम्मद, तो वो उसने उसकी कुनियत इस्तेमाल कर ली, उसकी नसब इस्तेमाल कर लिया। तो इसमें वो इसी तरह जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा बिन जैद को जनरल मुकर्रर किया बड़े बड़े असहाब पर, तो बड़े बड़े असहाब जिसमें अबू बकर सिद्दीक भी थे, उमर फारूक भी थे, उन्होंने ताज्जुब किया। तो ये ताज्जुब जो है वो शिर्क के उस ज़ुमरे में नहीं आएगा, ये एक शर्म व हया के ज़ुमरे में आएगा कि हम पर एक छोटी एज के बच्चे को हम पर जनरल मुकर्रर किया। वहाँ ये जिक्र भी मिलता है हदीस में। बिल्कुल ऐसे ही। ये शर्म असल में यही शर्म जो है ना आगे जाके जब थोड़ा बहुत वो होता है ना तो फिर ये रिया की सूरत है। यही जब सवाल आया था ना कि ये तो क्या रिया में आया था, तो फिर इसलिए फिर वहां से हमारा रिया का थोड़ा सा मौजू शुरू हो गया था। यानी कि यही जो छोटे छोटे असबाब है ये फिर आगे जाके रिया बढ़ती है। असल मकसद यही है कि इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसमें कोई कहीं भी दीनी मामलात में आपको शर्माना नहीं चाहिए। कोई भी आपकी चीज़ हो रही है, कोई भी आपका काम हो रहा है और आपको अगर लग रहा है कि यहाँ मेरा लेवल कम हो जाएगा या मुझे लोग है ना इस नज़र से देखेंगे, तो इसका मतलब आप खतरनाक मोड़ में खड़े हैं। आप फिर फौरन उस काम से मतलब उस काम को करें और इस चीज़ को अपने से हटा दें कि मेरी इज्जत की क्या हाल होगा। इंसान जब अपनी इज्जत के बारे में सोचता है, अपने मर्तबे के बारे में सोचता है ना, तब जाके ये चीज़ें सारी सामने आती हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी सवालात को इंशाल्लाह करेंगे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। अभी नमाज यहाँ खड़ी हो गई है। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آج کا جو درس ہے وہ موجبات الغسل یعنی موجبات ہو یعنی غسل کے واجب ہونے کے اسباب یعنی وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے ويجب الغسل للاسباب موجبات ہو غسل واجب ہونے کے جو ہے اسباب ويجب الغسل اور غسل واجب ہوتا ہے للاسباب الآتیہ آنے والے اسباب کی وجہ سے خروج المنی من مخرجہ منی کا خروج ہونا اپنی جگہ سے ویشترط اور اس کے لیے شرط ہے ان یکونا کہ وہ ہو دفقاً تیز سے بلذت لذت سے من ذکر او انثی خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو لقولہ تعالی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وعلیکم السلام وان کنتم جنبا اور اگر تم جنوبی ہو جنابت کی حالت میں ہو تو فطہروا تو تم غسل کرو اطہر یطہر یعنی یہ صیغہ جو ہے یہاں پر یہ مبالغہ کے حساب سے فطہروا یعنی خوب غسل کرو یعنی خوب طہارت کرو یہاں اس سے مراد جو ہے غسل کرو ولقوله صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی بن ابی طالب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذا فضخت الماء جب تم جو ہے پانی زور سے نکالے تو فاغتسل تو غسل کرے یعنی تو اس صورت میں غسل کرے جب یعنی منی زور سے نکالے ما لم یکن نائما جب تک وہ سویا ہوا نہ ہو اگر سویا ہوا ہے نیند کی حالت میں ہے تو اس صورت میں تیز سے یا زور سے نکلنا کوئی ضروری نہیں ہے ما لم یکن نائما ونحوہ جب تک وہ سویا ہوا نہ ہو ونحوہ یا اس جیسا کبھی کوئی بے ہوشی کی عالم میں ہے کسی کو کوئی مطلب غشی طاری ہوتی ہے تو اس دوران کبھی اگر یعنی اس طرح کا اگر نکل جائے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے جب وہ بیدار ہو جائے جب اس کی عقل ٹھکانے پہ آ جائے فلا تشترط اللذت تو ایسی صورت میں لذت کوئی شرط نہیں ہے لأن النائم کیونکہ سویا ہوا شخص قد لا يحس به وہ یعنی اس کے بارے میں احساس بھی نہیں کرتا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کبھی نیند کی حالت میں احتلام بھی نہیں ہوتا بغیر احتلام کے بھی اگر یعنی پانی وغیرہ نکلا ہوا ہو تو اس صورت میں اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس پہ کوئی لذت وغیرہ کی شرط نہیں ہے ولقوله صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان لما سئل جب آپ سے پوچھا کیا هل على المرأة غسل کیا عورت پر بھی کوئی غسل ہے یہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی تھی اور انہوں نے پہلے یہ تمہید باندھی ان اللہ لا یستحی من الحق اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا حق بیان کرنے سے اور پھر اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کیا عورت پر بھی کوئی غسل ہے اذا احتلمت جب اس کو احتلام ہو جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال آپ نے فرمایا نعم جی ہاں اذا رأت الماء جب وہ پانی دیکھ لے یعنی گیلا جو ہے دیکھ لے تو اس صورت میں اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے وهذا كله اور یہ سب کے سب مجمع علیہ اس پر اجماع ہے تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے تو یہ یعنی پہلا سبب ہے دوسرا سبب تغییب حشفۃ الذکر كلها او قدرها فی الفرج تو اس صورت میں بھی جو ہے غسل واجب ہو جاتا ہے وَإِن لَمْ يَحْصُلْ انزال اگر انزال نہ بھی ہوا ہو لیکن جب دخول ہو گیا تو اس صورت میں وہاں پر غسل واجب ہو جاتا ہے بلا حائل بغیر حائل کے ہو جب بغیر حائل کے جب ٹچ ہو جائے تو اس صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے لقوله صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اذا جلس جب بیٹھے بین الشعاب الاربع چار شاخوں کے درمیان ومس الختان بالختان اور شرمگاہ کا شرمگاہ کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو وجب الغسل تو غسل واجب ہو جاتا ہے لیکن لا یجب الغسل غسل واجب نہیں ہوتا فی هذه الحالت اس حالت میں الا علی ابن 10 او بنت 9 مگر وہ جو ہے مرد 10 سال کی عمر کا ہو کم از کم اور عورت کے حوالے سے کم از کم 9 سال کی عمر کا ہو فما فوق یا اس سے اوپر اگر اس سے کم والا ہے مطلب بچہ ہے اس کی عمر جو ہے 8 سال ہے 9 سال ہے یا 7 سال ہے 6 سال ہے تو ایسی صورت میں اس پر غسل نہیں ہے یا اسی طرح جو ہے بیٹی اس کی بھی جو ہے بچی اس کی عمر اگر 8 سال ہے 7 سال ہے 6 سال ہے تو اس پر غسل نہیں لیکن یہاں پر انہوں نے جو قید لگایا یہ اس صورت میں جب اگر شہوت نہ ہو لیکن اگر شہوت ہو تو اس عمر سے اگر کم بھی ہو تب بھی غسل واجب ہو جائے گا تیسرا جو ہے اسلام الکافری کافر شخص جب مسلمان ہوتا ہے تو اس پر غسل واجب ہوتا ہے ولو مرتدن اگرچہ وہ مرتد ہی کیوں نہ ہو اب ایک ہے کافر کا مسلمان ہونا ایک ہے مرتد کا پھر دوسرا مسلمان ہونا کافر کا مسلمان ہونا وہ پہلے کافر ہی تھا پھر مسلمان ہوا مرتد کا اسلام میں داخل ہونا پہلے وہ مسلمان تھا پھر وہ مرتد ہوا کافر ہوا پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہوا تو اس صورت میں اس پر بھی غسل واجب ہوگا لأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیونکہ بے شک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے امر قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ کو حکم دیا حین اسلم جب انہوں نے اسلام قبول کیا جب وہ اسلام میں داخل ہوئے ان یغتسل کہ وہ غسل کرے
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو غسل کرنے کا حکم دیا. تو یہ بھی غسل واجب ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر ایک کافر مسلمان ہوتا ہے یا ایک مرتد مسلمان ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. یہاں پر ایک اور مسئلہ ساتھ ساتھ یہ بیان کر لوں کافر کا یا مرتد کے حوالے سے. عموماً ہمارے معاشرے میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ نکاح کی بھی تشدید کرے. اگر ایک شخص مسلمان تھا پہلے، شادی شدہ ہے، پھر اس کے بعد وہ کافر ہوا، نعوذ باللہ مرتد ہوا، اب مرتد ہونے کے بعد وہ پھر دوبارہ اسلام میں داخل ہوا، تو کیا اس کو نکاح تجدید کرنا پڑے گی یا نہیں؟ تو اس کا جواب مختصراً یہ ہے، راجح قول کے مطابق اس کو نکاح تجدید کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی کافر کفر کی حالت میں انہوں نے اگر شادی کی ہو تو وہ شخص اور اس کی بیوی دونوں اگر اسلام میں داخل ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کو تجدید کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ سابقہ نکاح کو برقرار رکھا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے. ہاں کوئی ایسا نکاح ہو جو یعنی شرعی اصول کے ساتھ تصادم ہو، مثلا ایک شخص نے کفر کی حالت میں اپنی رضائی بہن سے نکاح کیا ہے، مثلا اعوذ باللہ، اب وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، رضائی بہن ہو یا حقیقی بہن ہو. جب اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اسلام ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے. فوراً اسلام قبول کرتے ہی ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی، اب وہ دونوں دوبارہ نہیں رہ سکتے. لیکن اگر ایک عام سے عورت سے نکاح کیا ہے جو کہ شرعاً بھی کوئی محرمات میں سے نہیں ہے، اب اس کے بعد وہ دونوں جب اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یا شریعت اسلامیہ نے ایسے مرد عورت کو یا ایسے میاں بیوی کو جو ہے تجدید نکاح کرنے کا حکم نہیں دیا. تو لہٰذا اگر ایک شخص مسلمان تھا، شادی شدہ شخص، پھر کافر ہوا نعوذ باللہ، اب اس کے بعد وہ پھر دوبارہ اسلام قبول کر لیا تو ایسے شخص کا جو ہے نکاح تجدید کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارے معاشرے میں عموماً یہ کہا جاتا ہے اس کے نکاح کی بھی تجدید کیا جائے. ہاں مرتد ہونے کے بعد نکاح فسخ ہو جاتا ہے، نکاح فسخ ہوگا، ختم ہوگا، لیکن اب وہ دوبارہ اسلام میں پھر داخل ہوا اور وہ میاں بیوی دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں تجدید نکاح کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو العاص کی عقد میں تھی تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کی. ابو العاص کافر تھا، پھر 2 سال بعد ابو العاص نے اسلام قبول کر کے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لخت جگر بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر تجدید نکاح کے ان کی عقد میں دوبارہ دے دیا. جی تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی پہلے اسلام قبول کر لیتا ہے پھر بعد میں دوسرا اسلام قبول کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ دونوں سابقہ نکاح کو برقرار رکھتے ہوئے میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن یہاں پر کچھ اور بھی مسائل ہیں، اہم مسئلہ میں ان کی طرف بھی تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں. مثلا بیوی نے اسلام قبول کر لیا، وہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے میاں نے اسلام قبول نہیں کیا تو نکاح فسخ ہو گیا، نکاح ختم ہوا. اب اس بیوی کے لیے شریعت نے ایک عدت رکھی ہے، وہ عدت عام عدت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں استبراء رحم کہتے ہیں. رحم کو یعنی کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ یہاں پر اس میں کوئی بچہ ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے حمل سے یا نہیں، اس کے لیے اب ایک حیض تک وہ عورت عدت کے لیے بیٹھے گی. حیض آنے کے بعد، اس سے پاک ہونے کے بعد اب وہ جس سے بھی نکاح کرنا چاہتی ہے، اگر ولی ہے تو ولی کی اجازت سے، اگر ولی نہیں ہے تو اسلامی جو حکومت ہے وہ اس کی طرف سے ولی بنے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے جس سے نکاح کرنا چاہتی ہے وہ نکاح کر سکتی ہے، یعنی عدالت میں جا کر وہ نکاح کر لے کسی سے. تو یہ اب یہاں پر جب وہ اس کی عدت ختم ہو گئی، عدت ختم ہونے کے بعد اس کے میاں اگر اسلام قبول کر لیا لیکن اس عورت کا دوسری جگہ پر نکاح نہیں ہوا تھا تو ایسی صورت میں اگر وہ عورت چاہے دوبارہ اپنے میاں کے ساتھ زندگی گزارنا اور میاں بھی اس پر رضامندی کا اظہار کر لے تو بغیر نکاح کے، سابقہ نکاح کو برقرار رکھتے ہوئے بغیر نکاح کے وہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن عدت ختم ہو گئی، پھر اس عورت کا دوسری جگہ پر نکاح ہو گیا، دوسری جگہ پر نکاح ہو گیا. اب نکاح ہونے کے بعد اگر وہ میاں اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہو جائے تو اب وہ عورت واپس نہیں ہوگی، وہ اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ زندگی گزارے گی.
اب اس میاں کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنی سابقہ بیوی جو ہے اس کی عقد سے پھر نکال کر اپنے عقد میں لاؤں گا، ایسی بات نہیں ہوگی۔ جب اس کا نکاح ہو گیا دوسری جگہ پر تو وہ یعنی اس کی طرف جو ہے دوبارہ واپس نہیں آئے گی، الا یہ کہ وہ شخص طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے، وفات پا جائے، پھر دوبارہ اگر وہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزارنا چاہے تو یہاں پر تجدید نکاح ہوگا، نکاح یہاں پر تجدید نکاح ہوگی، چونکہ اس عورت کا کسی اور کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا، اب اس کی زوجیت میں وہ تھی، پھر اس کے بعد اس شخص نے اگر طلاق دے دیا یا اس شخص کی وفات ہوئی، اس کے بعد یہ عورت عدت گزارنے کے بعد سابقہ جو شوہر اس نے بھی اسلام قبول کر لیا، تو اگر وہ دونوں دوبارہ سے جو ہے میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزارنا چاہے تو تجدید نکاح کے ذریعے دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا اگر دوسری جگہ پر نکاح ہو گیا، پھر اس کے بعد اس شوہر سے الگ ہو گئی وہ عورت، پھر اس کا جو ہے سابقہ شوہر جو کافر تھا وہ مسلمان ہوا، ایسی صورت میں تجدید نکاح ہوگی۔ لیکن اگر اس عورت کا نکاح ہی نہیں ہوا تھا دوسری جگہ پر، اس کا شوہر اسلام قبول کر لیا تو اور وہ دونوں ساتھ رہنا چاہے، دوبارہ ازدواجی زندگی کا سفر جو ہے شروع کرنا چاہے تو بغیر تجدید نکاح کے اس کی عقد میں وہ جا سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آئے گی مسئلہ؟ جی ہاں، السلام علیکم۔ جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی زینب 2 سال پہلے اسلام قبول کر لی تھی، اس کے 2 سال بعد جو ہے ابو العاص نے اسلام قبول کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی بغیر نکاح کے تجدید نکاح کے دے دیے۔ استاذ صاحب میری آواز نہیں آ تو رہی؟ یہ بھی مطلب غسل کے اسباب میں سے ایک سبب واجب ہونے کے، کوئی کافر مسلمان ہو جائے یا کوئی مرتد دوبارہ جو ہے اسلام میں داخل ہو جائے تو اس صورت میں غسل کرنا ہوگا۔ جی، اور چوتھا سبب جو ہے انقطاع دم الحیض والنفاس، انقطاع بند ہو جانا دم الحیض حیض کا خون، والنفاس اور نفاس کا خون۔ نفاس کا خون ولادت کے خون کو کہتے ہیں، ولادت کے وقت جو ہے تقریباً 40 دن جو خون آتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور حیض کا جو ہے ماہواری والا۔ لحدیث عائشہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لفاطمہ بنت ابی حبیش، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ سے کہا، اذا اقبلت الحیضۃ، جب حیض آ جائے، فدعی الصلاۃ، تو تم نماز کو ترک کر دے، چھوڑ دے، واذا ادبرت، اور جب حیض جو ہے وہ چلا جائے، ختم ہو جائے، ماوری تو بند ہو جائے، فاغتسلی، تو تم غسل کر لیجئے، غسل کرے، وصلی، اور نماز پڑھے، والنفاس کالحیض، اور نفاس کا حکم حیض کی طرح ہی ہے، حیض کی طرح ہے، بالاجماع، اس پر اجماع ہے، یعنی نفاس کا حکم اور حیض کا حکم دونوں کا ایک ہے، اس دوران نماز بھی نہیں پڑھ سکتا اور ازدواجی تعلقات بھی قائم نہیں کر سکتے اور روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، اب جب پاک ہو جائے تو دونوں میں غسل ہے۔ جی، پانچواں سبب جو ہے الموت ہو، جب کسی کی فوتگی ہو جائے تو اس صورت میں بھی غسل واجب ہے۔ اب وہ تو مر چکا ہے لیکن جو زندہ لوگ ہیں ان پر واجب ہے کہ اس کا غسل دیا جائے، اس کا غسل، اگر اس کو بغیر غسل کے دفنایا جائے تو وہ شخص گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ وہ مر چکا ہے، اس سے تکلیف جو ہے اٹھ چکی ہے، لیکن جو زندہ لوگ ہیں وہ گناہگار ہوں گے، لقولی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی وجہ سے، فی حدیث غسل ابنتہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر بیٹی کے غسل کی جو حدیث ہے اس میں وہ بیٹی کون سی بیٹی تھی؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حین توفیت، جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 نام؟ زینب، نام جی، وہ میں نے اس لیے پوچھا ہے، بعض فرقہ باطلہ جو ہے وہ اس بات پہ جو ہے وہ تلے ہوئے ہیں، اسی کو زور دے رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی صرف ایک بیٹی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں۔ جی ہاں، ایک بیٹی آپ کے بعد وفات پا گئی ہے، باقی 3 بیٹیاں جو ہے زینب، رقیہ، ام کلثوم، یہ تینوں رضی اللہ عنہن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں وفات پا گئی ہے، اور تمام سگی بہنیں تھیں آپس میں، یہ نہیں کہ وہ ماں الگ ہو بلکہ تمام سگی بہنیں تھیں، ان کی ماں جو ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ جی، تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حین توفیت، جب ان کی وفات ہوئی زینب کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عورتوں سے فرمایا اغسلنہا، یعنی ان کو غسل دے دے، اغسلنہا، ان کو غسل دے دے، امر ہے، نبی علیہ السلام نے حکم دیا، امر ہے، اور والامر يدل على الوجوب، امر واجب پر دلالت کرتا ہے اصل میں۔ وقال فی المحرم، نبی علیہ السلام نے محرم کے بارے میں فرمایا، محرم یعنی وہ شخص جو حج یا عمرے کے احرام میں ہو، اب اس احرام کی حالت میں اگر اس کی وفات ہوئی ہو تو فرمایا اغسلوہ بماء وسدر، اس کو غسل دو پانی اور بیری کے پتے سے، پانی سے اور بیری کے پتے سے اس کو غسل دو، یعنی بیری کا پتہ صابن، جس طرح صابن کی طرح ہے، لیکن پھر بھی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے، سنت پر عمل کرتے ہوئے غسل دیتے وقت بیری کا پتہ بھی جو ہے اس پانی میں ڈالنا چاہیے
تاکہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق غسل ہو. وذالک تعبداً، اور یہ عبادت کے طور پر ہے، عبادت کے طور پر اس کو غسل دیا جاتا ہے. نہیں تو غسل کے جو واجبات ہیں ان میں سے کوئی اس پر تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی عبادت کے طور پر اس کو غسل دیا جاتا ہے. لأنه، کیونکہ بے شک وہ لو کان عن حدث، اگر کسی حدث سے ہوتے، حدث اکبر سے ہوتے، جنابت وغیرہ سے، تو لم یرتفع، وہ نہیں اٹھتا، وہ زائل نہیں ہوتا، مع بقاء سبب ہی، اس کے سبب باقی رہنے کے ساتھ. تو یہ 5 ہو گئے، یعنی غسل واجب ہو جاتے ہیں ان 5 حالتوں میں، ان 5 حالتوں میں غسل واجب ہوگا. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں غسل کرنے کا طریقہ. المسألۃ الثانیۃ، جی آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے پڑھ لیں. جی المسألة الثانية في صفة الغسل وكيفيته وكيفيته، ہاں وكيفيته وكيفيته، جی في آیا في صفة الغسل وكيفيته، احسنت. وكيفيته. نعم. للغسل من الجنابة كيفيتان، كيفية استحباب وكيفية إجزاء. زائن، جی. أما كيفية الاستحباب فهي أن يغسل يديه أن يغسل يديه، ثم يغسل فرجه، جی. وأما وما وما أصابه من الأذى، جی. ثم يتوضأ وضوئه. یہ يتوضأ فعل مضارع ہے. فعل مضارع ہمیشہ مرفوع پڑھا جائے گا، اس کے اوپر پیش، جب تک اس سے پہلے کوئی حروف ناصبہ یا حروف جازمہ نہ آئے. پہلے مضارع سے پہلے حروف ناصبہ یا حروف جازمہ نہ آئے تو اس صورت میں مضارع کو ہمیشہ پیش کے ساتھ پڑھا جائے گا. اسی طرح اسم کا بھی یہی حکم ہے، اسم بھی ہمیشہ مرفوع، فعل مضارع بھی ہمیشہ مرفوع. ہاں اس سے پہلے اگر کوئی ایسا عامل آ جائے جس کی وجہ سے منصوب ہو جائے اسم یا مجرور ہو جائے، یا فعل منصوب ہو جائے، یا فعل مجزوم ہو جائے، تو دوسری بات ہے، نہیں تو ہمیشہ مرفوع. جی. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، جی. ثم يؤخذ ثم يأخذ بيده ماء فيخلل به شعر رأسه مدخلا أصابعه في أصول الشعر حتى يروي بشرته، جی. ثم بشرته، ثم يحثو على رأسه 3 حثيات، ثم يفيض الماء على سائر بدنه لحديث عائشة المتفق عليه. احسنت. صفة الغسل وكيفيته، في صفة الغسل وكيفيته، یعنی غسل کی صفت، غسل کس طرح کرنا ہے، وہ کیفیت ہی، اور اس کی کیفیت یعنی اس کا کرنے کا طریقہ یہ کیا ہے. للغسل من الجنابت کیفیتان، جنابت کے غسل کے لیے 2 طریقے ہیں. ایک کیفیت استحباب و کیفیت اجزاء، ایک ہے مستحب افضل کیفیت، افضل طریقہ. ایک ہے کیفیت اجزاء، یعنی کافی ہو جاتا ہے. اجزاء کا معنی کافی ہونا، کافی ہونے کی کیفیت یا کافی ہونے کا طریقہ. یہ افضل نہیں ہے، پہلا والا افضل ہے، لیکن اس سے دوسرا والا غسل اس سے جو ہے ادا ہو جاتا ہے غسل، جی ہاں کافی ہو جاتا ہے. اما کیفیت الاستحبابی، لیکن جو استحباب اور افضل کا جو طریقہ ہے، افضل کی جو کیفیت ہے، فہیا پس یہ، یا پس وہ ان یغسل یدیہ، غسل کرنے والا شخص وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لے، پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. ثم یغسل، یہاں پر ثم یغسل ہے، ثم عطف ہے ادھر، اس وجہ سے پہلے ان آیا ہے، اس وجہ سے جی. بلکہ جو آپ نے ابھی کہا تھا ثم، یہ یتوضا صحیح کہا ہے. معذرت کے ساتھ میں نے یعنی پہلے والا جو ان ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی تھی، کیونکہ ثم بھی حروف عاطفہ میں سے ہے، تو اس لیے ثم یتوضا، ثم خود کی وجہ سے نہیں ہے، اس سے پہلے ان آیا ہے، ان پر عطف کرتے ہوئے یہاں پر ثم یتوضا، یہ بھی صحیح ہے. جی. تو ثم یغسل فرجہ، پھر وہ اپنے شرمگاہ دھو لے. وما اصابہ، اور جو اس کو پہنچا ہے، اس کو پڑا ہے، من الاذى، گندگی میں سے، یعنی گندگی جہاں کہیں بھی لگی ہو اس کو دھو لے. ثم یتوضا، پھر وہ وضو کرے. وضوءہ للصلاۃ، جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے، جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے اس طرح وضو کر لے. یہ نماز کے لیے جس طرح وضو کرتا ہے اس طرح وضو کرے، یہ بھی صحیح ہے. اور اس سے زیادہ افضل، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وضو کرے لیکن دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت تک دھو لے. بس اس کو دھو لے، پہلے وضو کر لیا یعنی کلی کی، پھر ناک میں پانی چڑھایا، چہرہ دھو لیا، اس کے بعد دونوں اس ہاتھ کو کوہنیوں سمیت، پھر اس ہاتھ کو کوہنیوں سمیت دھو لیا. اس کے بعد یعنی سر پہ مسح نہیں کرنا، بلکہ
اب اس کے بعد ثم یاخذ بیدہ مان، پھر وہ اپنے ہاتھ سے جو ہے پانی لے لے، ثم یاخذ پھر وہ لے لے بیدہ اپنے ہاتھ سے مان پانی، فیخلل به شعر راسی، پھر وہ خلال کرے اس سے اپنے سر کے جو ہے بال میں خلال کرے، ایسے کر کے اس میں پورا خلال کر کے، اور اس کو کہہ رہے کہ فیخلل پھر وہ خلال کرے بھی اس سے شعر راسی اپنے سر کے بال، مدخلا داخل کرتے ہوئے اصابعہ اپنی انگلیوں کو، ہاتھ کی انگلیوں کو داخل کرتے ہوئے، جی ہاں، فی اصول الشعر بال کے جو ہے یا بالوں کے جڑوں میں خلال کرے، حتی یروی بشرتہ، حتی یروی یہاں تک کہ گیلا کرے بشرتہ اس کے چمڑے کو، یعنی چمڑے کو جو ہے گیلا کرے یہاں تک کہ، ثم یحثو پھر وہ پانی لے لے علی راسی اپنے سر پہ، ثلاث حثیات 3 مرتبہ پانی، یعنی پھر وہ چلو لے لے، یہ کہے ثم یحثو پھر وہ پانی کا چلو لے لے علی راسی اپنے سر پر، یعنی سر کے لیے، ثلاث حثیات 3 چلو، 3 مرتبہ چلو، پانی لے لیا پھر ڈال دیا، پھر لے لیا پھر ڈال دیا، پھر لے لیا پھر ڈال دیا، باقی شاور کے نیچے بھی جو ہے بیٹھ سکتا ہے، اس میں کوئی نہیں حرج نہیں۔ اسی طرح مگ وغیرہ اگر استعمال کرے بالٹی میں تو وہ بھی استعمال کر کے پانی بہا سکتے ہیں، اس میں بھی انشاءاللہ گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں، یہ بھی جائز ہے۔ ثم یفیض الماء پھر پانی بہائے علی سائر بدنہ پورے جسم پہ پانی بہائے، حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، المتفق علیہ جو متفق علیہ ہے، یعنی بخاری مسلم نے اس پر اتفاق کیا ہوا ہے، متفق علیہ سے مراد امام ابن حجر کے نزدیک اور اکثر جو علماء اصول حدیث والے ہیں، علماء مصطلح الحدیث والے، ان کے نزدیک متفق علیہ سے مراد جو بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا ہو اور بخاری مسلم میں وہ حدیث موجود ہو، جی اس کو متفق علیہ کہتے ہیں امام ابن حجر کے نزدیک، اور یہی زیادہ مشہور اور راجح ہے۔ اب اس میں یہاں پر بدن کے دائیں طرف اور بائیں طرف ذکر نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ بدن کے بھی وہ بھی پہلے دائیں طرف پھر اس کے بعد بائیں طرف، یہ اس حدیث سے دلیل لی جاتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی ترجلہ وتنعلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ، او کما قال علیہ السلام، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کو دائیں سائڈ جو ہے سے شروع کرنا آپ کو پسند ہے، فی ترجلہ کنگھی کرنے میں بھی، وتنعلہ اور جوتی پہننے میں بھی، اور وطہورہ اور طہارت کرنے میں بھی۔ اب طہارت میں یہاں پر وضو بھی ہے اور طہارت میں یہاں پر غسل بھی ہے، اور فرمایا وفی شأنہ کلہ، تمام معاملات میں نبی علیہ السلام دائیں سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے، سیدھے ہاتھ سے، جی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ پہلے دائیں پہ جو ہے یا پہلے دائیں پہ 3 مرتبہ پھر بائیں پہ 3 مرتبہ، یا پہلے دائیں پہ 1 مرتبہ پانی بہایا پھر بائیں پہ پھر دائیں پہ پھر بائیں پہ پھر دائیں پہ پھر بائیں پہ، یہ بھی جو ہے درست ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی پوچھ لیں۔ شیخ مجھے پوچھا تھا جیسے آپ ہاتھ پہ ڈالیں گے دائیں، پھر الٹے ہاتھ پہ بائیں، پھر اس طرح بیٹھے ہوں گے تو پاؤں پہ بھی دائیں، پھر جی یہ اس شخص کی طرف لوٹ رہا ہے جو غسل کرنے والا ہے، اس کی طرف لوٹ رہا ہے، جی ہاں۔ واما کیفیت الازاء، سوال آپ نے اچھا پوچھا، جی صحیح ہے، مناسب ہے، گرامری سوال ہے، علمی۔ واما کیفیت الازاء، لیکن جو کافی ہونے کے جو کیفیت ہے، طریقہ ہے، پہلے والا افضل ہے اور افضل ہے، مستحب ہے اور اس میں زیادہ اجر ہے۔ اب دوسرا والا جو ہے وہ جائز ہے، جنابت اس سے ادا ہو جائے، یعنی جنابت سے وہ پاک ہو جائے گا، وہ یعنی اس کے لیے کافی ہوگا۔ واما کیفیت الاجزاء، لیکن اجزاء کی جو کیفیت ہے یعنی کافی ہونے کا جو طریقہ ہے، وہ ان یعم بدنہ بالماء، وہ اپنے پورے جسم میں پانی ڈالے، ابتداء شروع کرتے ہوئے، مع نیت، نیت سے، نیت تو ضروری ہے، نیت سے شروع کرتے ہوئے، یعنی شخص جس پر غسل واجب ہو چکا ہو، اب وہ نیت کر لیا غسل کرنے کا، پھر وہ دریا میں یا بہت بڑے حوض وغیرہ میں جو پارک وغیرہ میں بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں اگر اس نے ڈبکی لگایا اور پورے جسم پہ پانی آ گیا تو یہ کافی ہے، یہ کافی ہے، پانی پہنچنا چاہیے پورے جسم پہ، تو یہ کیفیت جو ہے یہ بھی یہ جائز ہے۔ یا اسی طرح جو ہے اس نے بغیر وضو کے اس پر غسل واجب ہو چکا ہے، لیکن بغیر وضو کے وہ شاور کے نیچے بیٹھا اور بیٹھ کر پورے جسم کو دھو لیا، تو یہ بھی جائز ہے، یہ جائز ہے، اس سے کافی ہو جائے گا، غسل ادا ہو جائے گا۔ لیکن جو ثواب والا جو غسل، اس کو جو ثواب ملنا تھا سنت کی وجہ سے، وہ ثواب اس کو نہیں ملے گا، وہ جو فضیلت تھی اس کو سنت پر عمل کرنے سے، وہ فضیلت جو ہے اس کو نہیں ملے گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی شیخ ایک سوال ہے کہ یہ جو ایک استحباب اور ایک اجزاء والی جو صورت ہے، اس کو ہم رخصت اور عزیمت بھی کہتے ہیں نا؟ نہیں، اس کو رخصت عزیمت نہیں کہتے، جی رخصت عزیمت اس میں ہوتا ہے عموماً
اس میں جب انسان کو جو ہے مجبوری کی کیفیت جب آ جاتی ہے تو وہاں پر رخصت اور عزیمت آ جاتا ہے. اب مثلا ایک شخص کو بعض لوگوں نے پکڑ کر کہا کہ یا اللہ کے ساتھ کفر کرے نہیں تو ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے، مار دیں گے. اب وہاں پر اس کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک رخصت ہے، ایک عزیمت ہے. رخصت یہ ہے کہ وہ کلمہ کفر وہ کہہ سکتا ہے لیکن دل اس کا ایمان کی حالت میں ہو، دل میں وہ یہ نہیں چاہ رہا کہ یہ کلمہ کفر میں کہہ رہا ہوں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کلمہ کفر کہہ رہا ہے تو یہ اس کے لیے اجازت ہے، اس پر گناہ نہیں ہوگا. یہاں پر عزیمت یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے پہ برقرار رہے، اگر اس کو قتل بھی کر دیا جائے تو یہ عزیمت ہے. یا اسی طرح جو ہے کسی کو مجبور کیا گیا کہ یعنی غیر اللہ کا کھانا کھانے کا، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا، یا بعض ممالک میں جو ہے سور وغیرہ کا گوشت ہے اس کو کھانے کا مجبور کیا گیا، اب ادھر رخصت عزیمت آتا ہے. وہاں میں نے مطلب چائنا کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے وہاں کی حکومت نے مسلمانوں پر اس طرح سختی کی کہ رمضان المبارک کے ظہر کے ٹائم پہ حکومت نے اپنی طرف سے کھانا پکوا کے مسلمانوں کے گاؤں میں باقاعدہ دسترخوان بچھایا اور کہا کہ یہاں آ کر کھانا کھا لے، یعنی ان کو جبرن روزہ جو ہے نہ رکھنے کے لیے، روزہ توڑنے کے لیے. اب یہ اس صورت میں دو چیزیں ہیں، عزیمت اور رخصت. عزیمت یہ ہے کہ روزے پر برقرار رہے چاہے اس کو قتل بھی کر دیا جائے تو یہ زیادہ فضیلت ہے، اور رخصت یہ ہے کہ اس کو اجازت ہے کہ اگر وہ کھانا چاہے تو پھر وہ کھانا کھا لے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ روزہ توڑنے والوں میں سے نہیں ہوگا. جی شیخ ایک اور سوال پوچھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، روزہ نہیں، اب اس صورت میں اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. جی ہاں ہاں، اب وہ کیا بعد میں روزہ رکھے یا نہ رکھے اس حوالے سے، جی روزہ تو اس کا تو ختم ہوا لیکن اس کا جو گناہ ہے وہ اس پر نہیں آئے گا، روزہ ختم ہوا. جی کوئی سوال؟ شیخ یہ جو افضل طریقہ اس میں آخر میں پاؤں دھونے کا نہیں ہے؟ ہاں یہ نہیں ہے بالکل، آپ نے اچھا اس کو یاد دلا، آخر میں پاؤں دھونا چاہیے بالکل، وہ باقی حدیث سے بھی وہ دلیل ملتی ہے، یعنی پورا جسم دھونے کے بعد سنت طریقے سے پھر اس جگہ سے تھوڑا سا ہٹ کر جو ہے پاؤں کو دھو لیا جائے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ہٹنے کی ضرورت نہیں، وہ اس وقت جو ہے مٹی تھی ہر جگہ پر تو اس لیے ہٹ کر جو ہے پاؤں دھونا لازمی ہو جاتا، لیکن ابھی جو ہے مٹی تو نہیں ہے وہاں پر، اچھا خاصا بہترین انداز میں ٹائل وغیرہ بچھایا ہوا ہے تو اس جگہ سے ہٹنے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی سنت پر عمل کرتے ہوئے تھوڑا سا ہٹ کر پاؤں کو دھو لیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے. شیخ ایک اور سوال یہ ہے کہ یہ جو دوسرا طریقہ ہے رخصت والا، اس میں غسل ہو جاتا ہے تو اس سے الگ سے کیا کہتے ہیں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ نماز پڑھ لے اس کے بعد؟ دوبارہ بتائیں دوسرا طریقہ. جو دوسرا والا طریقہ ہے ہاں کیفیت الاجزاء والا، اس میں اگر انہوں نے اس طرح سے غسل کیا نیت کر کے اور پانی بہا دیا اوپر تو ان کو اگر بعد میں نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے الگ سے وضو نہیں کرنا ہوگا، وہ پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، اس میں بعض علماء تو کہتے ہیں کہ وہ بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن جب وضو نہیں کیا تو اس میں جہاں تک میری معلومات ہے اس کو وضو کر لینا چاہیے. اس میں راجح مسلک یہ ہے کہ اس کو وضو کر لینا چاہیے، وضو کر کے پھر وہ نماز پڑھے. جی ہاں جی نیت تو شرط ہے، نیت یہ جو غسل واجب ہے اس میں ہر صورت میں نیت شرط ہے، خواہ وہ آپ سنت طریقے سے غسل کر لیں یا جو ہے اجزاء والا غسل کر لیں، کوئی بھی ہو اس میں جو ہے نیت شرط ہے، خواہ وہ شخص جو ہے وہ سنت طریقے سے یا بغیر سنت کے غسل کر، نیت ہر حالت میں شرط ہے. جی ہاں، لیکن اس میں بعض مذاہب کہتے ہیں کہ نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن راجح مسلک یہی ہے خواہ وضو ہو یا غسل ہو دونوں میں نیت شرط ہے، اور چونکہ یہ دونوں عبادت ہے. جی شیخ مجھے پوچھنا تھا، شیخ آواز آ رہی ہے؟ وہاں کیفیت الاجزاء. اچھا چلو میں خود پڑھ لیتا ہوں، آپ جزاک اللہ خیر، چونکہ ٹائم بھی مختصر ہے. وہاں کیفیت الاجزاء، لیکن جو کافی ہونے کا جو طریقہ ہے یعم بدنہ، یہ کہ وہ یعنی اپنے پورے جسم پہ جو ہے یعنی بالماء پورے جسم پہ پانی ڈالے، یعم عموم سے یعنی پورے بدنہ اس کے جسم کو بالماء پانی سے یعنی پورے جسم کو پانی ڈالے، ابتدان شروع کرتے ہوئے معنیتی نیت سے، نیت کے ساتھ شروع کرتے ہوئے. اب اگر اس میں نیت نہ ہو تو اسی صورت میں اس سے غسل جنابت جو ہے وہ ادا نہیں ہوا ہے. اب ایک شخص غسل اس پر واجب ہو چکا تھا، مثلا کسی اور شخص نے مذاقاً ساتھیوں میں سے کسی نے دھکا دے کر اس کو حوض میں یا نہر میں اس کو دھکا دے کر اس کو پھینک دیا، اب وہ وہیں سے تیرتا ہوا پورا جسم اس میں ڈوب گیا، تیرتا ہوا باہر نکلا، تو فقہ حنفیہ کی روشنی میں کہتا ہے کہ اس کی طرف سے غسل بھی ادا ہو گیا. لیکن جو راجح قول ہے سنت کے مطابق کہ اس سے ابھی غسل ادا نہیں ہوا ہے،
اس کو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا کیونکہ اس کی نیت نہیں تھی. ہاں دھکا دیتے ہوئے وہ گر رہا تھا, اس وقت اس نے نیت کر لیا ہاں مجھ پر غسل واجب ہو چکا تھا تو میں یعنی اسی میں جو ہے یعنی تیرتا ہوا میں آگے نکلوں گا تو غسل بھی میرا ادا ہو گیا, تو اس صورت میں غسل جو ہے کافی ہو جائے گا. لیکن اگر نیت نہیں تھی تو غسل واجب نہیں ہوگا. لحدیث میمونہ رضی اللہ عنہ, میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا وضوء الجنابتی, جنابت کا پانی. یہ واو پر اگر زبر ہو نا تو پانی ہوگا وضو, اور واو پر زیر ہو وضو تو برتن ہوگا, وضو کا برتن مطلب عام برتن نہیں ہے, وہ برتن جس میں وضو کرتا ہو یعنی وہ لوٹا جس سے وضو کرتا ہو تو وہ ہوگا, اور اگر واو پر پیش ہو تو وضو کا فعل, وضو کا نام حاصل. فافرغ علی یدیہ, پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہایا اپنے دونوں ہاتھوں پہ, یعنی فغسلہما یعنی پانی بہایا, فغسلہما پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں ہاتھوں کو دھویا, مرتين 2 مرتبہ او ثلاثا یا 3 مرتبہ, ثم تمضمض پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کلی کی, واستنشق اور ناک میں پانی چڑھایا, وغسل وجهه اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ دھویا, وذراعيه اور دونوں یعنی ہاتھوں کو جو ہے کوہنیوں سمیت, کلائی اور کوہنیوں سمیت جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دھو لیا. ثم افاض الماء پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی بہایا علی رأسی اپنے سر مبارک میں, اب یہاں پر پاؤں نہیں دھویا ابھی. ثم غسل جسدہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جسد اطہر جسد مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دھو لیا. فاتیتہ بالمندیل پھر میں آپ کے پاس آیا مندیل لے کر, تولیہ لے کر, فلم یردھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ارادہ نہیں کیا, اس کو نہیں لیا. وجعل ينفض الماء بيدہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پانی کو جو ہے آپ جھاڑتے ہوئے آئے اپنے دونوں ہاتھوں سے. وجعل ينفض کا معنی جھاڑنا, جھاڑتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پانی کو اپنے دونوں ہاتھوں سے جھاڑتے ہوئے آ گئے. ومثل اور جیسا حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ, عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, وفی اور اس میں ثم يخلل شعرہ پھر وہ اپنے بال کا خلال کرے بیدہ اپنے ہاتھ سے, حتی اذا ظن یہاں تک کہ جب وہ سمجھے انہ قد روى بشرتہ کہ اس نے سیراب کر دیا ہے اپنے چمڑے کو تر کر دیا ہے, تو افاض علیہ الماء اس پر پانی بہائے 3 مرات 3 مرتبہ, ثم غسل سائر جسدہ پھر سارے جسم کو دھو لے. ولا یجب علی المرأۃ عورت پر واجب نہیں ہے نقض شعرها اپنے بال کا کھولنا, نقض کا معنی کھولنا, شعرها اپنے بال کا یعنی مینڈیاں بنی ہوئی ہو تو اس کا کھولنا واجب نہیں ہے. فی الغسل من الجنابۃ غسل جنابت میں, وہ غسل جو جنابت والا ہو اس میں مینڈیوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے. ویلزمها اور اس پر لازم ہے عورت پر ذالک یہ یعنی اس کو کھولنا لازمی ہے بال کو, کب؟ فی الغسل غسل میں من الحیض حیض کے غسل میں اس کو یعنی کھولنا یہ لازمی ہے. لحدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہ, سیدہ ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, حدیث ہے ان کی, قالت انہوں نے کہا, قلت یا رسول اللہ میں نے کہا یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام, انی امرأۃ میں ایک ایسی عورت ہوں, اشد ظفر رأسی میں باندھتی ہوں ظفر رأسی اپنے سر کے جو ہے مینڈیوں کو جو ہے یعنی مینڈیوں کو میں باندھتی ہوں, یعنی اس کو یعنی 3 مینڈیاں یا 2 مینڈیاں جو ہے میں کر لیتی ہوں. افانقضہ لغسل الجنابۃ کیا میں اس کو کھول دوں جنابت کے غسل کے لیے؟ قال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا نہیں, انما یکفیکی سوائے اس کی نہیں تمہارے لیے کافی ہے ان تحثی کہ آپ جو ہے چلو لے لیں علی رأسی کی اپنے سر پہ 3 حثیات 3 چلو لے لیں, ثم تفیضین پھر تم بہا دے علیہ کی اپنے اوپر الماء پانی, فتطہرین پس تو پاک ہو جائے گی, تو اس سے معلوم ہوا کہ جنابت کے غسل کے لیے عورت کو بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. وباللہ توفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. شیخ یہ جی سر پہ جو ہے وہ سر پہ تو ایسے ہی پانی بہانا ہے, سر پہ پانی ہی بہانا ہے, اس کے لیے دائیں بائیں کی کوئی وہ نہیں ہے, سر پہ پانی بہا لے. ہاں البتہ اگر آج کل جو ہے شیمپو وغیرہ اگر استعمال کرتی ہو تو خلال کرتے وقت پہلے دائیں کی طرف پھر بائیں کی طرف خلال کرے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث جو وفی شأنہ کلہ ہر حالت میں تمام معاملات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دائیں کو پہلے پسند فرماتے تھے. تو اگر ایک طرف سے اگر کرتا ہے تو پھر یہ, لیکن اگر دونوں ہاتھوں سے اگر وہ مطلب خلال کرتا ہے تو اس صورت میں دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ خلال کر لے تو یہ کافی ہے, یہی طریقہ ہے. ایک سوال ہے جی شیخ جو مینڈیوں کا ذکر ہے اس میں, تو اس میں جی جوڑا بھی آ جاتا ہے اگر جوڑا بندہ ہو تو؟ بہرحال مجھے اس حوالے سے خاص جوڑا
یا یہ مطلب مینڈیا جو ہی ہے لیکن یا الگ چھوٹی سے مجھے ہوتی ہے پتہ نہیں. اور ہاں جوڑا جو ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ سارے بالوں کو ایک ساتھ گول کر کے اچھا باندھ لیتے ہاں ہیں ایک ہی جیسا ہے. ایک ہی جیسا ہے. جی جی ایک ہی جیسا جی بالکل. لیکن اندر جو چمڑا ہے اس پہ پانی پہنچنا چاہیے. یہ جو بال کے جو جڑ ہے اس پہ پانی پہنچنا چاہیے. جی ہاں شیخ صاحب ایک سوال ہے کہ وضو کرتے بالوں کے ہوئے جڑ پہ پانی پہنچنا چاہیے. جی آن لائن والوں کی طرف سے کوئی سوال ہے جی شیخ صاحب میرا سوال ہے کہ اگر وضو کرتے ہوئے وضو ویسے ہو یا لگتا ہے آپ کے جو ہے یہاں پر اس کو بند کر دیا گیا ہے. آواز بالکل نہیں آ رہا ہے آن لائن والوں کی طرف سے. جی شیخ صاحب آ رہی ہے آواز؟ یا اس کو شاید بند کیا ہوا ہو اللہ عالم. طيب صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم. ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لے. یہ یعنی ہر انسان کے ساتھ واسطہ پڑھنے والا مسئلہ ہے. ان چیزوں کو خصوصی طور پر سمجھے اور ان پر جو ہے ان کو بھرپور انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں. السلام علیکم. جزاک اللہ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. الأغراض الحاملة على تدليس الأسناد 5 وهي توهيم علو الأسناد وآت شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير. الأغراض الثلاثة الأولى المذكورة في تدليس الشيوخ. اچھا اغراض الحاملة على تدليس الإسناد. سب سے پہلی جو ہماری بات ہوئی تھی وہ کون سی تدلیس کے بارے میں تھی؟ تدلیس الشیوخ. تدلیس الشیوخ کی کیا 3 وجوہات بتائی گئی تھی؟ کہ شیخ جو ہے نا وہ یا تو وہ غیر ثقہ ہو غیر ثقہ ہوں یا وہ ضعیف ہو یا پھر وہ ضعیف ہوں یا پھر یہ ہے کہ وہ ان کی یعنی وفات مؤخر ہو گئی ہو. ٹھیک ہے. اور ہاں انہوں نے جو ہے نا وہ مطلب ایک طالب علم ایسے ہوں جنہوں نے ان کے بعد والے جو طالب علم ہوں ان سے ان کا وہ میچ کر گیا ہو, انہی کے ساتھ ہی نا ایک شیخ سے درس لے لیا ہو, تو پھر انہوں نے اس وجہ سے چھپا دیا. اس وجہ سے انہوں نے ان کی چھپا دیا. ٹھیک ہے. اور یہ یا دوسری وجہ ہے. تیسری اور یا پھر یہ کہ وہ عمر میں چھوٹے ہوں, راوی جو ہے نا وہ شیخ چھوٹے ہوں اور راوی کی عمر زیادہ ہو. راوی کی عمر زیادہ ہو. ٹھیک ہے. 3 ہو گئی. چوتھی اور چوتھی ہے کہ ان سے اتنی زیادہ روایت کی ہو کہ وہ ان کو پسند نہ ہو کہ وہ بار بار شیخ کا نام اس میں مینشن کریں. ہاں ان کو پسند نہ ہو کہ بار بار اپنے ایک ہی شیخ کا نام ایک ہی شیخ کا ذکر کریں. ٹھیک ہے. تو یہ 4 تھیں. صحیح ہے. اچھا اب تدلیس الاسناد. تدلیس الاسناد کیا ہوتا ہے؟ جب راوی کا نام چھپا لیا جاتا ہے, تدلیس الاسناد میں گرا دیا جاتا ہے. ہاں تدلیس الاسناد میں راوی کا نام ہی ہٹا دیا جاتا ہے اور کس کا نام ذکر کیا جاتا ہے؟ ان کے استاد کا جن سے انہوں نے حدیث نہیں سنی, وہ والی حدیث نہیں سنی, جن سے وہ والی حدیث نہیں سنی لیکن دیگر حدیث سنی ہے. ہاں لیکن ان سے ملاقات ثابت ہو, ملاقات دیگر ثابت ہے. حدیث سے بھی سننا ثابت ہو. ٹھیک ہے. یہ حدیث تدلیس الاسناد ہے کہ وہ اپنے شیخ کا نام تذکرہ نہیں کرتے تھے اور ان کے شیخ کا نام تذکرہ کرتے تھے جن سے ان کی ملاقات ثابت ہے لیکن انہوں نے ان سے یہ والی حدیث نہیں لی, دیگر باقی حدیثیں لی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے, کیوں وہ اپنے استاد کا نام چھپا دیا کرتے تھے؟ اس کی 5 وجوہات آگے بتائی جا رہی ہیں. سب سے پہلی کیا ہے؟ توہیم علو الاسناد. توہیم علو الاسناد ای ان یوہم الناس ان اسناده عالی. کیا مطلب ہے؟ ما معنى هذه العبارة؟ سند کا بلند ہونا کا وہم ہونا. توہیم علو الاسناد. علو الاسناد جو اعلیٰ سند ہے اس میں وہم. سند عالی کا وہم ہونا. کس کو وہم ہوتا ہے؟ یہ وہم ڈالنا. جو پڑھنے والا ہے, جو اس کے بعد جو لینے والا ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کی سند عالی ہے. کیا مطلب ہوتا ہے سند عالی کا؟ جس میں کم سے کم راوی ہوں. ہاں جس میں کم سے کم راوی ہوں. ٹھیک ہے. مطلب ایک سند چلتی ہوئی آ رہی ہے اس میں 10 راوی ہیں بیچ میں. ٹھیک ہے. اور میں اگر اس کے بعد سن رہا ہوں تو میں 11واں شخص ہوا. ٹھیک ہے. یہی حدیث مجھے کہیں اور سے مل رہی ہے جس میں 9 راوی ہیں اور اب میں اس کو لیتا ہوں تو میں کون سا شخص ہوا؟ 10واں شخص ہوا. یہاں میں 11واں شخص ہوں, وہاں 10واں شخص ہوں, تو 10واں جو ہے وہ لازمی بات ہے زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے. تو یہ علو اسناد ہو جاتا ہے. کیسے علو اسناد ہوتا ہے اس میں؟ کیسے وہم کیسے ہوتا ہے کہ علو اسناد کا وہم کیسے ہوتا ہے؟ اگر ہاں اس میں ایک شیخ ہوتا ہے وہ ہٹا ہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک شیخ کو ان کے اپنے جو شیخ ہوتے ہیں ان کو مائنس کر دیتے ہیں اور ان کے شیخ کا نام لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک راوی تو ایسے مس ہو جاتا ہے. تو یہاں پھر ایک یہ وہم پیدا ہوتا ہے, جو سننے والا ہے اس کو یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ اس کی سند زیادہ عالی ہے. ٹھیک ہے. دوسری کیا وجہ ہے؟ وآت شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير. ہاں کیا مطلب اس کا؟ سب آواز آ رہی حدیث میں سے سب آواز کسی چیز کا کسی ورڈ کا نہیں, پوری حدیث کا. فوات شیء من الحدیث یعنی کہ کل تعداد حدیث کی. مثال کے طور پہ کوئی ایک طالب علم کسی استاد کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور اس سے وہ استاد نے 1000 حدیثیں بیان کی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں سے مثال کے طور پہ اس نے 95 لے لی ہیں. ان کی آواز نہیں آ رہی آن لائن والوں کی. تو 95 حدیثیں لے لی ہیں. ٹھیک ہے. 5 حدیثیں ایسی جس میں وہ غائب تھا مثال کے طور پہ, یا کوئی اور وجہ رہی جس سے وہ ڈائریکٹلی ان سے نہیں سن سکا, تو اس نے وہ حدیثیں کس سے لی؟ اپنے
اپنے وہ کلاس فیلو سے لی جو ان کے ساتھ وہاں موجود تھا، ٹھیک ہے. لیکن اب اس نے یہ بولا کہ جب میں آگے حدیث روایت کر رہا ہوں تو اگر میں اس کا نام ڈالتا ہوں ڈائریکٹ، تو اس نے اپنے استاد سے نہیں لی، اگر میں اس کا نام ڈالتا ہوں تو میری جو راوی ہیں وہ اور زیادہ بڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہٹانے کے لیے وہ پھر وہ جو اپنے دوست سے جس نے اس سے لی تھی اس کا نام مائنس کر دیتا ہے اور ڈائریکٹ وہ شیخ سے روایت کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو فوات شیء من الحدیث یعنی کہ کل حدیث کا جو مجموعہ ہے اس کو لیتے ہوئے اس سے کچھ چھوٹ جائے. عن شیخ سمع منه الكثير، ان استاد شیخ آپ سے تک جس آواز سے آ رہی انہوں ہے؟ نے بہت زیادہ تعداد میں حدیثیں لی ہیں، ٹھیک ہے. اس میں اگر ایک دو حدیثیں چھوٹ جاتی ہیں اور وہ کوئی اپنے کلاس فیلو سے وہ حدیث کو لیتا ہے تو پھر وہاں وہ اس کلاس فیلو کا نام کو ذکر نہیں کرتا بلکہ ڈائریکٹ اپنے شیخ کے نام کا ذکر کرتا ہے، حالانکہ ڈائریکٹ اس نے وہ حدیث ان سے نہیں لی ہوتی، ٹھیک ہے. تو یہاں کیا کیا یعنی کہ اصل شیخ جس سے اس نے یہ حدیث سنی تھی یعنی کہ اس کا کلاس فیلو، اس کا نام اس نے ذکر نہیں کیا بلکہ اس کے شیخ کا نام ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا؟ شیخ نہیں بول رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی. سر آگے بڑھنے سے پہلے آپ مائک ٹھیک کروا لیں، ہمارے بہت سوال ہیں. فرسٹ والا کون سا؟ توہم علو الاسناد یعنی کہ جو سننے والا ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو سند ہے یہ زیادہ کم ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ کیوں یہ وجوہات، کیا وجہ بنتی تھی ان کا اپنے استاد کا نام کو چھپانے کی. تو لازمی بات ہے جب کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور میرا کلاس فیلو بھی میرے ساتھ دوسرے کمرے میں وہ بھی حدیث بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب میرا جو میں حدیث جو بیان کر رہا ہوں اس میں 10 راوی ہیں میرے سے لے کے اللہ کے رسول تک، اس کے پاس بھی 10 راوی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن میرے جو شیخ تھے اور ان کے جو شیخ تھے میری ڈائریکٹ ان سے ملاقات ہوئی ہے، تو میں کہوں کہ میں اگر ان کو مائنس کر دیتا ہوں تو میرے کتنے راوی رہ جائیں گے؟ 9 رہ جائیں گے. تو پھر لوگوں کا رش کس کے پاس ہو جائے گا؟ میرے پاس ہو جائے گا، کیونکہ ہر اس زمانے میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب اس چیز کی طلب میں رہتے تھے کہ کہاں سے ہمیں سند عالی مل جائے، ٹھیک ہے. جب میرے پاس سند عالی آ گئی تو لازمت ہے میرے پاس رش جمع ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو جو حدیث کو سننے والا ہے، جو طالب علم ہے، اس کو یہی لگے گا کہ میرے پاس عالی سند ہے اور جو میرے کلاس فیلو اس کے پاس عالی سند نہیں ہے. یہ مراد اب آپ تک آواز آئی؟ جس میں روات کم ہو اس کو ہم لوگ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اس کا اللہ کے رسول تک جو ہے وہ تعلق کم ہو جاتا ہے نا، وہ سند عالی ہے. یعنی کہ ہاں لازمی بات ہے، جتنے کم راوی ہوں گے اتنی زیادہ آپ کی حدیث پختہ ہوگی، اتنے غلطی کے امکانات کم ہوں گے، اتنے بھول کے امکانات کم ہوں گے. جتنے زیادہ راوی ہوں گے اتنے لازمی بات ہے بھول کے امکانات زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے. تو اسی لیے سند عالی کو ایک بہت اچھی چیز سمجھا جاتا تھا اور ابھی بھی سمجھا جاتا ہے. ابھی بھی حدیثوں میں بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں جو راوی ہیں ان کے پاس فلاں شیخ کی سند ہے، تو آپ پھر ان کے پاس جاتے ہیں کہ لازمی ان سے لینے کے لیے. اسی طریقے سے قرآن کریم کی بھی جو قراءت ہوتی ہے اس میں بھی لوگ عالی سند کو ڈھونڈتے ہیں ابھی بھی، کہ فلاں جو شیخ ہیں ان کے پاس ان کا اللہ کے رسول تک کتنے بیچ میں راوی آتے ہیں، تو یہ ابھی بھی دیکھا جاتا ہے. اغراض الثلاثة الأولى المذكورة في تدليس الشيوخ، ہاں جو 2 اس کے پوائنٹ ہو گئے تھے. 3 اسباب ہیں وہ تدلیس الشیوخ میں مذکور ہیں. ہاں الاغراض الثلاثه الاولى المذكوره في تدليس الشيوخ، ہاں کیا مطلب ہے؟ جو اس کے 3 اغراض یعنی 3 اسباب ہیں، باقی کے پہلے 3 اسباب ہیں وہ اس کے آخری 3 ہیں، ٹھیک ہے. کیا تھے پہلے 3؟ شیخ جو ہے وہ ضعیف ہو یا ثقہ نہ ہو. جی شیخ ضعیف ہو یا شیخ ثقہ نہ ہو. ضعیف ہو یا پھر ثقہ نہ ہو، ٹھیک ہے. ایک ہو گیا. دوسرا شیخ کی وفات مؤخر ہوئی اور انہوں نے پھر بعد میں ان کے اسٹوڈنٹ سے ہی، چھوٹی عمر کے اسٹوڈنٹ سے ایک ہی استاد صحیح ہے، شیخ سے وہ لے لیو، اور عمر میں چھوٹے ہوں، عمر میں چھوٹے ہوں، ٹھیک ہے. شیخ عمر میں چھوٹے ہیں اور وہ ہاں، بڑے ہوں، اور ٹھیک ان ہے. سے بہت زیادہ روایت کثرت. اچھا وہ ہاں 3 صحیح ہے. فوات شیء، فوات کا کیا مطلب ہے؟ چھوٹ جانا. چھوٹ جانا، کوئی بھی چیز آپ سے چھوٹ جائے. فوات شیء من الحدیث، حدیث میں سے کوئی چیز چھوٹ جانا. اور یہاں حدیث سے مراد حدیث کے اندر نہیں ہے بلکہ اوور آل جو اس نے علم لیا ہے حدیث کا اس میں سے کوئی حدیث کچھ حدیثیں چھوٹ جانا جن سے انہوں نے بہت زیادہ حدیث سنی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے. ہاں اسباب ذم المدلس، جی اسباب ذم المدلس ثلاثة وهي إيهامه السماعي ممن لم يسمع منه، عدوله عن الكشف إلى الاحتمال، علمه بأنه لو ذكر الذي دلس عنه لم يكن مرضيا. جی بالکل انشاءاللہ چیٹ باکس کو میں دیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ کوئی بھی آپ کا سوال ہو یہاں لکھ کے بھیج دیں، ٹھیک ہے. جی واپس پڑھیں. إيهامه السماعي ممن لم يسمع منه، عدوله عن الكشف إلى الاحتمال، علمه بأنه لو ذكر الذي دلس عنه لم يكن مرضيا. ہاں اسباب ذم المدلس. میں ویسے اگر آپ لوگوں سے پوچھوں کہ مدلس کے اوپر کیوں یہ جرح کا ایک وہ ہے کہ مدلس کو جرح کیا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ایک وہم ہوتا ہے کہ انہوں نے جس سے کتاب کو دیکھ کے نہیں بتانا، ویسے ہی بتانا ہے. ہاں ان سے یہ وہم ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے، ایک راوی کو مس کر دیتا ہے. ہاں صحیح ہے، ایک راوی کو اور مس کر دیتے ہیں اس لیے، ٹھیک ہے. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. دوسری اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تدلیس وہ کر رہے ہیں، اگر ان کو پتہ لگ جائے تو ظاہر ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ جس کے بارے میں تدلیس وہ کر رہے ہیں، جن کو وہ گرا رہے ہیں،
نہیں واپس سمجھائیں. مطلب جن راوی کے لیے وہ تدلیس کر رہے ہیں، یعنی کہ جن کو انہوں نے گرا دیا، جن راوی کو، صحیح ہے. اگر ان کو پتہ لگے تو وہ ظاہر ہے ان کے اوپر بھی آئے گا نا، اور ان کو مطلب اس بات سے صحیح نہیں لگے گا کہ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. جی جن کی تدلیس کی جا رہی ہے. ہاں ان کے اوپر ایک وہ تو آ جاتا ہے، لیکن خیر اس سے ہماری حدیث کو کوئی اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، وہ تو خیر آپس میں ان کا معاملہ جو بھی ہوگا، لیکن اس سے ہماری حدیث کو کوئی اثر نہیں. ہماری حدیث کو کیا اثر پڑتا ہے؟ ابھی تو خیر ان کا انتقال ہو گیا، وہ چلے گئے. ٹھیک ہے، ابھی اس کے بعد ہماری حدیث کو کیا اثر پڑے گا؟ جی جناب آ جاتے کتاب کی طرف. کتاب کیا کہہ رہی ہے؟ ایہام السامع ممن لم يسمع منه. سماع لکھا ہوا ہے اس میں. ہاں ایہام السماع ممن لم يسمع منه، یعنی کہ وہم ہو جاتا ہے السماع، یعنی کہ جو سننے والا ہے، ممن لم يسمع منه، اس کا وہم ہو جاتا ہے جس سے اس نے نہیں سنا. یعنی کہ مثال کے طور پر راوی جس سے روایت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے جو شیخ کا نام لے رہا ہے، تو سننے والے کو یہ لگتا ہے کہ باقی اس نے اس سے سنا، حالانکہ اس سے نہیں سنا ہوتا، بلکہ بیچ میں ان کے بیچ میں ایک اور شیخ موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پہلا ہے. اس کی وجہ سے ہم لوگ مدلس کے اوپر ایک جرح کا حکم لگاتے ہیں. دوسری کیا وجہ ہے؟ عدولہ عن الکشف الی الاحتمال، کہ وہ ایک تو یہ کام کر رہا ہے، اپنے شیخ کو چھپا رہا ہے. یعنی کہ پہلے والے کا پورا مقصد یہی ہے کہ اپنے شیخ کو وہ چھپا رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جس سے اس نے حدیث لی ہے اس کی وضاحت نہیں کر رہا، اس کا نام کو ذکر نہیں کر رہا. دوسرا یہ ہے کہ عدولہ عن الکشف الی الاحتمال، یعنی کہ عدول عدل سے نکلا ہے، اور عدل کے کیا مطلب ہوتا ہے؟ برابر. جی جی انصاف. ہاں عدول کا مطلب ایسے انصاف ہوتا ہے، لیکن عدول کے معنی میں سے ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ دینا، اسے ہٹ جانا. ٹھیک ہے، اس راستے کو ترک کر دینا. تو ترک کے بھی معنی میں ایک یہ آتا ہے، اور یہاں وہی ترک کے معنی میں استعمال ہوا. عدولہ عن الکشف، یعنی کہ کشف کس کو کہتے ہیں؟ کشف یعنی کہ کھلا ہوا واضح. ٹھیک ہے، نہیں کشف مطلب کھلا ہوا واضح. ٹھیک ہے، تو وہ کشف سے ہٹ کر، یعنی کہ سیدھے صراحت سے ہٹ کر وہ کس کی طرف چلا جاتا ہے؟ الی الاحتمال، یعنی کہ جو الفاظ بھی وہ استعمال کر رہا ہے اس میں بھی وہ صراحت نہیں کر رہا کہ میں نے ان سے نہیں سنا. ٹھیک ہے، بلکہ اس میں بھی ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے جو کہ مجہول ہیں، ہو سکتا ہے اس نے سنا بھی ہو اور ہو سکتا ہے نہیں بھی سنا. ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے. مثال کے طور پہ عن اور قالا. ٹھیک ہے، ہاں تیسرا کیا ہے؟ یعنی کہ سب سے پہلا کیا غلط کام کیا؟ اپنے شیخ کو چھپایا. دوسرا کیا غلط کام کیا؟ کہ لوگوں کو اس نے ایک طرح سے دھوکے میں ڈال دیا، ایسا لفظ استعمال کر کے کہ جو کہ صراحت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ کس کے ساتھ ہے؟ یا تو وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے ان سے نہیں سنا. ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ فرمایا. ٹھیک ہے، تو واضح کر دیتا میں نے ان سے نہیں سنا، اس کا مطلب ہمیں پتہ چل جاتا بیچ میں کوئی ایک راوی موجود ہے. لیکن وہ جان بوجھ کے ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جس سے ایک احتمال ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ سنا ہے یا بیچ میں کوئی ایک تیسرا آدمی بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو غلطیاں ہوں گی. تیسرا کیا ہے؟ ہاں پڑھیں. علمه بأنه لو ذكر الذي دلس عنه لم يكن لو مرضيا. ذکر الذي دلس عنه لم يكن مرضيا، کہ اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے مدلس کو کہ اگر میں نے ان کا تذکرہ کر دیا، ان راوی کا جن کو وہ ہٹا رہے ہیں بیچ میں سے، ان کا تذکرہ کر دیا، تو پھر یہ حدیث قابل قبول نہیں رہے گی. یعنی کہ یہ وہی پہلی وجہ جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، یا تو راوی ضعیف ہو یا پھر غیر ثقہ ہو. اگر ان دونوں میں سے کوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اگر میں نے ان کا تذکرہ کر دیا تو میری حدیث قبول نہیں ہوگی. اس کے باوجود وہ اس کو چھپا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے باوجود وہ یہ کام کر رہے ہیں اگر، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک اس راوی کے اوپر ایک حکم آ جاتا ہے. اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا حکم تدلیس، یہ وہ حکم تھا کہ جو جیسے میں نے بتایا کہ دو چیزوں کے اوپر ابھی ہم لوگ حکم دیکھ رہے ہیں. ایک تو وہ سند جس میں تدلیس ہو، ٹھیک ہے، تو وہ ہم پڑھ چکے ہیں حکم تدلیس. اب یہاں جو بات ہو رہی ہے، یہاں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ وہ راوی کے بارے میں جس نے تدلیس کی ہے. ٹھیک ہے، وہ راوی کے بارے میں بات ہونے جا رہی ہے جس نے تدلیس کی ہے. حکم روایت المدلس، یہ وہ راوی ہے جس نے تدلیس کی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بارے میں بات ہونے جا رہی ہے. جی اب اس کے اوپر حکم لگایا جا رہا ہے. اختلف العلماء في قبول رواية المدلس على أقوال أشهرها قولان. أشهرها قولان. اختلف العلماء في قبول رواية المدلس على أقوال أشهرها قولان هما پہلے کیا ہے؟ رد رواية المدلس مطلقا وأن بين السماع لأن التدليس نفسه جرح. رد رواية المدلس مطلقا وإن بين السماع. ہاں کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ رد روایت المدلس، مدلس کی روایت جو ہے وہ رد کر دی جائے گی مطلقا، مکمل طور پہ اس کی روایت لی نہیں جائے گی کوئی بھی. وإن بين السماع، اور اگر واضح ہو جائے سماع. جی وإن بين السماع، یعنی کہ سماع، ہاں کون بتا سکتا ہے؟ اگر سماع واضح ہو جائے یعنی کہ جن سے انہوں نے لیا ہے وہ واضح ہو جائے، واضح ہو جائے یا وہ واضح کر دے. وإن بين السماع یعنی کہ اگر وہ واضح بھی کر دیں، ٹھیک ہے، ان سے روایت نہیں لی جائے گی اگرچہ کہ وہ واضح بھی کر دیں. کیسے وہ واضح کر دیں؟ مثال کے طور پہ صراحت کے ساتھ. جی کون جواب دے سکتا ہے؟ وہ یہ کہہ دیں کہ میں نے ان سے نہیں سنا. ہاں دیکھیں یہ آن لائن والے نے جواب دیجیے. صراحت والے الفاظ اگر استعمال کریں تو ٹھیک ہے، اگر وہ استعمال کر رہے ہیں سمعت، صحیح ہے، ابھی ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ سارے کون سے الفاظ ہیں؟
عن عن یا وقال. قال, ٹھیک ہے, ایسے الفاظ جو محتمل ہو. لیکن اگر یہی مدلس ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ جو ہاں حدثنی یا سمعت, ٹھیک ہے, یہ صراحت والے الفاظ ہے, اس میں وہ کہہ رہے تھے شک نہیں ہے. یہاں ان کی بات کر رہے ہیں کہ پہلا قول یہ ہے کہ ان کی روایت کو رد کر دیا جائے گا مطلقاً اگر وہ صراحت کے ساتھ بھی وضاحت کر دیں کہ میں نے سنا ہے, ٹھیک ہے. وَإِن بَيَّنَ السِّمَاعَ, اگر وہ یہ بھی وضاحت کر دیں کہ میں نے سنا ہے, یعنی کہ ایسا الفاظ استعمال کرے کہ سمعت, پھر بھی ان کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ لأن التدليس نفسه جرح. ها, ما معنى هذه العبارة؟ ہاں, یہ اپنے نفس میں ہی جرح ہے, تدلیس خود ہی جرح ہے, ٹھیک ہے. جس راوی کے اوپر, اب دیکھیں واپس کہ جس راوی کے بارے میں حکم آ گیا کہ یہ راوی مدلس ہے, تو وہ خود ہی جرح ہے, ٹھیک ہے. اب اس کی کوئی بھی بات قبول نہیں کی جائے گی. وهذا القول غیر معتمد, غیر معتمد ہے, مطلب اعتماد والا نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ صرف ایک قول ہے جو وہ تذکرہ کر رہے ہیں. دوسرا قول ہے التفصیل, مطلب جس میں ہاں جس میں تفصیل ہو. جس میں تفصیل ہے, ٹھیک ہے. دوسرا قول میں تفصیل ہے, تفصیل کے ساتھ ہے. وهو القول الصحیح, اور یہی قول ہے جو راجح ہے, صحیح ہے. جی, کیا یہ قول ہے؟ ہاں پڑھیں. ان صرح بالسماع. What is this? قبلت قبلت روایته. روايته. إن صرح بالسماع قبلت روايته. ها, إن صرح, اگر صراحت کر دیں, اگر صراحت کر دے, بالسماع, سماع کے ساتھ سماعت کی صراحت کر دے, قبلت روايته, قبلت, اس کی روایت. تو اس کی روایت قبول کی جائے گی. آسان ہے. إن صرح بالسماع قبلت روايته. ہاں, کیا کیسے صراحت کرے گا؟ اب یہ اس پہ آ جائیں. ای ان قال سمعت. ہاں, أي إن قال سمعت, اس نے آگے خود ہی وضاحت کر دی مؤلف نے کہ جیسے کہ وہ کہے اگر سمعت, میں نے خود سنا, او نحوها, کیسے, اور نحوها کیسے ہو جائے گا؟ حدثني, ٹھیک ہے, اخبرنی. اخبرنی, صحیح ہے. قبل حدیثه, تو اس کی حدیث کو کیا ہوگا؟ قبول کر لیا جائے گا, ٹھیک ہے. یعنی کہ دوسرے قول میں تفصیل ہے. تفصیل کیا ہے کہ اگر یہ مدلس اپنی حدیث روایت کرتے وقت ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے جو کہ صراحت کے ساتھ ہوں, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ سمعت حدثنی, صحیح ہے, تو یہ پھر قبول کر لی جائے گی. دوسرا کیا قول ہے؟ وَإِن لَمْ يَصْرَحْ بِالسِّمَاعِ لَمْ تُقْبَلْ رِوَایَتُهُ. ہاں, وَإِن لَمْ يُصَرِّحْ بِالسَّمَاعِ, اور اگر صراحت نہیں کرتا اپنے سننے میں, لم تقبل تو لم تقبل, لم تقبل تو تقبل نہیں, تقبل, لم تقبل کا تقبل. کیا مطلب ہو جائے گا؟ نہیں, تقبل مطلب تقبل یقبل, وہ کس کرنے سے ہے, ٹھیک ہے, تو یہ معنی بدل جائے گا. صحیح ہے. لم تقبل مطلب قبول کرنا, صحیح ہے. جی, لم تقبل روایتہ, یعنی کہ اس کی روایت قبول نہیں کی اس کی جائے گی. روایت قبول نہیں کی جائے گی. ای ان قال, اگر یہ کہیں عن ونحوها لم يقبل حدیثه, کہ اگر وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں عن, یا پھر کس طریقے سے دوسرے کون سے الفاظ آتے ہیں, قال, ٹھیک ہے, تو پھر اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا, اور یہی بات صحیح ہے, ٹھیک ہے. کون سے دو قول ہیں؟ حکم روایت المدلس. جی ہاں, کون سے دو قول ہیں حکم روایت المدلس میں؟ ما حکم روایت المدلس؟ پہلا قول کیا ہے؟ رد کر دی جائیں گی. صحیح, ساری روایتیں رد کر دی جائیں گی اگر, ہاں, چاہے وہ صراحت سے کرے چاہے بغیر صراحت کرے. دوسرا قول, ہاں, ورنہ پھر رد کر دی جائے گی, ٹھیک ہے. ہاں, اس کے بعد بما, جی پڑھیں. بما يعرف التدلیس. بما يعرف التدلیس, ہاں, کیا مطلب ہے اس کا؟ تدلیس کو کیسے پہچانیں گے, ٹھیک ہے. کوئی حدیث میں تدلیس آئی ہے, اس کو کیسے پہچانیں گے؟ یہ ہم لوگوں نے شروع میں بات کر چکے ہیں تھوڑی سی اس کے اوپر. وہ کیا ہے, کون پہچان سکتا ہے اس کو؟ جو علم میں ماہر ہوں, ٹھیک ہے. اب وہ بتائیں گے کہ کیسے پہچانا جا سکتا ہے اس حدیث کو. یہ پہلے سوال بھی آ چکا تھا کہ کیسے پہچانیں گے اس کو, یہاں بھی بتا رہے ہیں خود کیسے پہچانیں گے. ہاں, يعرف التدليس بأحد أمرين. أخبار المدلس نفسه اخبار المدلس نفسه إذا سئل مثلا كما جرى لابن عينية. اذا سئل انه دلس, عينة. اذا سئل انه دلس, یہ آپ کے پاس نہیں لکھا ہوا؟ شیخ نہیں لکھا ہوا, إذا سئل مثلا بس یہ لکھا ہوا ہے. اذا سئل مثلا, ٹھیک ہے. اچھا, اذا سئل وضاحت ہی ہے, ٹھیک ہے. ہاں, کیا مطلب ہے؟ اخبار المدلس نفسه اذا سئل انه دلس. ہاں, اخبار المدلس نفسه, یہ مدلس خود ہی بتا دے, اور پھر بریکٹ میں ہے اذا سئل, اگر اس سے پوچھا جائے, ٹھیک ہے. اذا سئل, اگر اس سے پوچھا جائے, یہ ہم لوگ پہلے شرط میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ اگر اس سے پوچھا جائے تو پھر وہ کسی ثقہ کا ہی نام لے گا, ٹھیک ہے. تو اگر اس سے پوچھا جائے تو وہ خود بتا دے کہ ہاں, میں نے یہ ڈائریکٹ نہیں سنا اس شیخ سے, بلکہ بیچ میں ایک اور شیخ ہے. کما, جیسا کہ جرى لابن عينية. ہاں عينة. ہاں, لابن عیینہ, کما جرى لابن عیینہ, جیسے کہ امام ابن عیینہ کی مثال ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. ہاں, مجھے یاد آ گیا, امام ابن عیینہ نے لیا تھا وہ حدیث کس سے لی تھی؟ عن الزہری سے, ٹھیک ہے. عن الزہری سے لی تھی, اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے ڈائریکٹلی امام زہری سے سنی ہے, تو کیا فرمایا تھا انہوں نے؟ لا, نہیں, ولا ممن سمع منهم, اور نہ ہی ان سے جنہوں نے زہری سے سنی ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ دو راوی میں سے کون دو تھے؟ عبد الرزاق اور معمر, ٹھیک ہے. تو یہاں انہوں نے دو کیا تھا. لیکن ابن عیینہ کے جیسے ہم بتا چکے ہیں کہ ابن عیینہ کا کیا ہے ایک خاص چیز, ابن عیینہ کے اوپر یہ تدلیس والا حکم ہم نہیں لگائیں گے. کیوں؟
بتا چکے تھے ہم لوگ. ابن सिक्का उयैना के ऊपर तदलीस की हुक्म नहीं लगाएंगे. क्यों? सिक्का रावी आदिल है. क्योंकि उन्होंने हाँ, क्योंकि जहाँ भी वो तज़किरा करते थे तदलीस, जहाँ भी तदलीस के साथ हदीस को जिक्र करते थे तो वहाँ उनका मुराद क्या होती थी? इख्तिसार, सिर्फ इख्तिसार मुराद होती थी, और वो किसी और जगह पे अपनी इस पूरी सनद को मुत्तसिल जिक्र कर दिया करते थे. ठीक है, इसलिए इमाम इब्न उयैना की जो है तदलीस वो भी कबूल कर ली जाएगी. ठीक है, नस्स इमाम मिन अइम्मति हादा शअन. हाँ, दूसरा कैसे तदलीस को मालूम करने का तरीका क्या है? इमाम में से किसी इमाम की नस आ जाए, हाँ, अइम्मा में से किसी इमाम की नस आ जाए. सही है, और इमाम वो हो मिन हादा शअन, यानी कि इस मामले में इस फील्ड के माहिर हों. ठीक है, हाँ, अब ये वही चीज़ें जो हम शुरू में पढ़ चुके थे कि ये जो रासिखीन होते हैं इस इल्म में वही इसको पहचान सकते हैं. जी, पढ़े आगे. अला मारिफती बिनाअन ज़ालिका अला मिनल मारिफति बहसी ज़ालिका मिनल ज़ालिका बहसी मिनल बहसी वत्ततब्बुअ. उनको कैसे पता चलता है ये? क्योंकि वो मिनल बहसी, हाँ, इस पे रिसर्च करते हैं, इतनी तहकीक होती है उनकी. बहस का मतलब उस पर तहकीक करना. ठीक है, वो ततब्बुअ, और उसके पीछे लगे रहना. जब वो किसी रावी के पीछे लगे रहते हैं, इनके उस्ताद कौन थे, इनके शागिर्द कौन थे, तो उनको सब पता चल जाता है उनके बारे में. ठीक है, और फिर उनको पता चल जाता है कि अच्छा इन्होंने इनसे डायरेक्ट तो नहीं सुना, इसका मतलब है बीच में कोई रावी मिस है. शान वाले से मुराद फी हादा शअन, यानी कि इस फन के माहिर हों, इस शअन के, यानी कि इस फील्ड के माहिर हों. ठीक है, हाँ. अशहरुल मुसन्नफ़ात फी तदलीस. मुसन्नफ़ाति फ़ी तदलीसी वल मुदल्लिसीन. हुनाका मुसन्नफ़ातु फ़ी तदलीसी वल मुदल्लिसीन कसीरतुन अशहरुहा सलासतु मुसन्नफ़ातु लिल ख़तीब अल बगदादी वाहिदुन फ़ी अस्माइल मुदल्लिसीन व इस्मुहु अत्तिब्यीन लि अस्माइल मुदल्लिसीन वल आखिरानी अफ़रदु किला मिनहुमा लिबयान अफरद कुल्ल मिनहुमा. अफ़रद कुल्ल मिनहुमा लिबयान नौअन मिन अनवा'i तदरीसी क्या अत्तब्यीन, मतलब होता है इसका, पहले जो पढ़ चुकी हैं? यानी कि खतीब बगदादी की तीन तीन मुसन्नफ़ात है, हैं. 3 किताबें हैं. हाँ, वाहिदुन फिन अस्मा, उनमें से जो पहली है उसका नाम है अत्तबयीन लि अस्माइल नहीं, मुदल्लिसीन. वाहिदुन फी अस्माइल मुदल्लिसीन, क्या मतलब होता है? हाँ, पहली वाली में मुदल्लिसीन के नाम है. ठीक है, जिन्होंने तदलीस की उनके नाम आ गए कि कौन कौन से ऐसे रावी थे जिन्होंने तदलीस किया, यानी कि जिन्होंने एक रावी को किसी को मिस किया या अपने शेख को मिस किया. ठीक है, तो उनके सारे नाम एक ही किताब में मौजूद है, वह इसमुहु, और उस किताब का नाम क्या है? आपका नाम है अत-तबयीन अत्तबयीन लि अस्माइल मुदल्लिसीन. तबयीन यानी कि करने वाला. बयान करना, लि अस्माइल मुदल्लिसीन, मुदल्लिसीन के नाम को बयान करना. वल आखरानी अफरद कुल्ल मिनहुमा, और दोनों जो बाकी दो किताबें हैं, अफरद कुल्ल मिनहुमा लिबयान नौअ मिन अनवा'i तदलीस. हाँ, तदलीस की बाकी जो दो अक़साम है उसमें से हर एक की, अफरद कुल्ल वाहिद मिनहुमा, हर एक के लिए उन्होंने एक किताब लिखी है. कौन सी दो अक़साम है पीछे? तदलीसुल इस्नाद और तदलीसुल शुयूख. ठीक है, हाँ. दूसरी कौन सी किताब है? अत्तबयीन लि अस्माइल मुदल्लिसीन तबयीन लि अस्माइल मुदल्लिसीन. एक और भी किताब है, लिबुरहान दीन इब्न अल हलवी. बुरहान उद्दीन इब्न हलवी. ठीक है, वक़द तुबिअत हाज़िहि रिसाला. वक़द तुबिअत हाज़िहि रिसाला. क्या मतलब होता है इसका? उन्होंने तब मतलब तबाह छप किया, चुकी छापा है, है, उन्होंने छप नहीं, चुकी है. छप चुकी है. अच्छा, ठीक ये है, छप चुकी है इस रिसाले में. हाँ. तीसरी किताब तारीफ़ु अहलुत तक़दीसी बिमुरातबिल मौसूफ़ीन बित्तदलीसी लिल हाफ़िज़ इब्न हजर हाफिज़ इब्न वक़द हजर. तुबिअत अयज़न. हाँ, हाफिज़ इब्न हजर की भी एक किताब है, तारीफ़ अहल तक़दीस बिमरातिबिल मौसूफ़ीन बित्तदलीस. ठीक है, यानी कि मौसूफ़ीन बित्तदलीस, यानी कि जिन रावियों के ऊपर ये वस्फ़ आई है तदलीस की, उनके मरातिब का तज़किरा. ठीक है, उनके मरातिब का तज़किरा. तक़दीस का मतलब यहाँ अल्लाहु आलम, मुझे नहीं पता किसके लिए इस्तेमाल हुआ है. तारीफ़ अहल तक़दीस, अल्लाहु आलम यहाँ क्यों इस्तेमाल हुआ. वैसे तो तक़दीस मुक़द्दस है, लेकिन यहाँ क्यों इस्तेमाल हुआ पता नहीं मुझे, इसको देख लेंगे. ठीक है, अहल तक़दीस हो सकता है यहाँ इसलिए इस्तेमाल किया गया हो. शेख, इससे मुराद अहले इल्म हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है. मिसाल के तौर पे इससे मुराद ये हो सकता है कि जो मुक़द्दस, या इससे मुराद हदीस हो सकती है. मिसाल के तौर पे अहले हदीस जो है, यानी कि हदीस के रावी जो हैं, इससे मुराद रावी हो सकते हैं. कि तारीफ़ अहल तक़दीस, यानी कि इस मुक़द्दस काम के जो संभालने वाले हैं, इसके जो अहल हैं, उनकी बयान में लिमारिफ़तिल मौसूफ़ीन बित्तदलीस, इनके बयान में जिनके ऊपर ये वस्फ़ लगाई गई है तदलीस की, उनके मरातिब का तज़किरा. ये हो सकता है. बहरहाल इसको देखा जाएगा, ये मैं सिर्फ अभी अपनी तरफ से बता रहा हूँ. ठीक है, ये हो सकता है. सही है. अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल, किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो? जी, वाज़ेह है सारी चीज़ें? ऑनलाइन वालों को सारी चीज़ें वाज़ेह हैं? असबाबु ज़म्मिल मुदल्लिस. ज़म किसको कहते हैं? मजम्मत करना. हाँ, क्यों मुदल्लिसीन की मजम्मत की जाती है? ये है क्यों उनको जर्ह के सीगे में डाला जाता है, ये मुराद है. ठीक है,
جی واضح ہے हाँ, सब। मुदल्लिस की जो रिवायत है ना वो जैसा हम पढ़ चुके हैं अभी, पीछे तो पढ़ा हमने कि दो अक़वाल हैं। पहला कौल ये है कि इनकी तमाम रिवायत को मुतलकन रद्द कर दिया जाएगा, अगर वो वजाहत के साथ भी बता दें तो भी रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये फरमा रहा है कि ये कौल गैर मुअतमद है, ठीक है, इसके ऊपर एतमाद नहीं किया जाएगा। दूसरा कौल फिर हमने बताया जो कि सही है, वो क्या है कि अगर मुदल्लिस सराहत के साथ बयान कर देता है तो फिर हम उसको कबूल कर लेंगे, क्योंकि इसमें वो झूठ नहीं बोला करते थे। और अगर सराहत के साथ बयान नहीं कर रहे तो फिर हम उसको कबूल नहीं करेंगे। हो सकता है कि ये सही भी हो, ठीक है, हो सकता है कि डायरेक्टली उन्होंने सुना भी हो, लेकिन चूंकि अल्फाज वो ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर, और हमें पता है कि ये रावी मुदल्लिस हैं, तो फिर हम उनकी रिवायत को कबूल नहीं करेंगे, ठीक है। तारीफ अहल तदलीस पता नहीं, मैं बोला ये तकदीस लिखा हुआ है, तकदीस। जी बिल्कुल, दो कौल हैं, लेकिन इसमें से सही कौल ये है कि जो अगर रिवायत सराहत के साथ करे तो फिर कबूल कर लिया जाएगा, अगर सराहत के साथ नहीं कर रहा तो फिर कबूल नहीं किया जाएगा, ये सही कौल है, ठीक है। अच्छा चलें आगे पढ़े। अल-मुरसल अल-खफी। المرسل الخفي जी لغة किसको पढ़ना है? تعريفه لغة المرسل لغة اسم مفعول من الأرسال بمعنى إطلاق كأن المرسل أطلق الإسناد ولم يصل वलम यसलहु। ولم يصله हाँ क्या मतलब है والخفي इसका? ضد الجلي। पहले मुरसल का मतलब मुरसल बताना। जो है वो लुगत में इसम मफूल है, अरसाल से इसका मायने है इतलाक, इतलाक। वमा माना इतलाक? किसी चीज का इतलाक होना, अप्लाई करना। नहीं, इतलाक से मुराद क्या है, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। मुतलक यानी कि कअन्न अल-मुरसल अतलक़ अल-इस्नाद वलम यसिलहु या वलम यसिलहु। हाँ वाज़ेह है यहाँ से। मुरसल जो है वो अतलक़ वलम यसिलहु। अतलक़ का मतलब है खुला छोड़ देना, उसको बांधना नहीं, उसको पैक नहीं करना, उसको मुकम्मल नहीं करना, बल्कि इसी तरीके से खुला छोड़ देना, ठीक है। तो बिमाना अतलक़ जैसे खुला छोड़ देना, कअन्न अल-मुरसिल जैसा कि मुरसिल जो है इसमें अतलक़ अल-इस्नाद, इसने सनद को खुला छोड़ दिया, वलम यसिलहु और उसको मुकम्मल नहीं किया, ठीक है, यानी कि मुकम्मल आखिरी तक नहीं ले गया बल्कि बीच में से तोड़ के खुला छोड़ दिया उसको। ये हम कहाँ, ये मुरसल में पढ़ चुके हैं हम लोग, मुरसल 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 में हम लोग पढ़ चुके हैं ये। हाँ यहाँ भी है ना, मुरसल लुगतन हुवा इस्म मफ़ऊल मिन अरसल बिमाना अतलक़ कअन्न अल-मुरसल अतलक़ अल-इस्नाद वलम युक़य्यिदहु। यहाँ है वलम युक़य्यिदहु बिराबिन मअरूफ़िन। और यहाँ मुरसल का क्या मतलब था? इंक़िता हो। भूल गए आप लोग सब। सबसे पहले हमने पढ़ी थी मुअल्लक़, साहबी की साइड से। ताबई जो है ना वो हाँ साहबी की साइड से टूटा होता है, या तो रावी डायरेक्ट ताबई का नाम लेगा, या फिर साहबी का नाम लेगा, या फिर अल्लाह के रसूल का नाम लेगा, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या था? मुअल्लक़। मुअल्लक़। या उल्टा बोल दिया हम लोगों ने? नहीं हमने उल्टा बोल दिया। मुअल्लक़ जो था वो ऊपर से जुड़ी हुई होती है, उसमें या तो ताबई का नाम या फिर साहबी का नाम बोला जाएगा, और मुरसल जो है वो साहबी के बाद से जो है उसमें कोई मिस होगा, ठीक है, यानी कि मा बाद साबिही मा बाद ताबई वो मिस होगा, ठीक है। यानी कि ताबई के बाद ताबई भी हो सकता है, ताबई के बाद साहबी भी हो सकता है, और इन दोनों में से इख्तिलाफ है कि कौन मिस है, ठीक है, समझ में आया। मुअल्लक़ जो है इसमें डायरेक्ट ताबई का नाम होगा, साहबी का नाम होगा और अल्लाह के रसूल का नाम होगा। और मुरसल जो है इसमें यही मिस होगा, यानी कि कोई ताबई कह रहा होगा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हो सकता है इसके बाद कोई और भी ताबई हो, या हो सकता है उसके बाद कोई सहाबी हो, ठीक है। तो उसने क्या किया, नीचे से सनद पूरी मुत्तसिल है और ऊपर से उसने खुला छोड़ दिया, ठीक है, सहाबी का नाम ही नहीं है, ताबई का नाम ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ है ये मुरसल खफी। मुरसल खफी का क्या मतलब है, यानी कि यहाँ भी वो यही बता रहे हैं कि लुगतन इसका मतलब है खुला छोड़ देना। कैन अल मुरसल अतलक़ अल इस्नाद वलम यसिलहु, इसने इस्नाद को खुला छोड़ दिया और उसको मुकम्मल नहीं किया। हाँ अल खफी अल-खफी ज़िद्दुल जली, ज़िद्द अल जली। अल खफी का क्या मतलब होता है? छुपा हुआ, छुपा हुआ। ज़िद्द अल जली, जली का क्या मतलब है? ज़ाहिर। ज़ाहिर हुआ, ठीक है। हाँ لأن هذا النوع من الأرسال غير ظاهر فلا يدرك إلا بالبحث। इल्ला बिल बहथि फला युदरिकु इल्ला बिल बहथि। हाँ क्या मतलब है? इसलिए कि ये जो किस्म है इरसाल में से ये गैर ज़ाहिर, इतनी ज़ाहिर नहीं है, ये ज़ाहिर, ये हाँ ज़ाहिर नहीं होती। ये ज़ाहिर नहीं होती। हाँ ला युदरिकु इल्ला बिल-बहसी, तो नहीं फला युदरकु, युदरक, हाँ नहीं इदराक होता, किस चीज़ का होता, नहीं पाई जाती, ठीक है, सिवाय ये कि अगर इस पे बहस की जाए। सिवाय इसके बहस की जाए, यानी कि नॉर्मल आदमी इसको नहीं पहुंच सकता, अगर कोई इसमें बहस करेगा तब जाके इसको ढूंढ सकता है, क्योंकि छुपी भी होती है, ठीक है, छुपी भी होती है, ज़ाहिर नहीं होती। सही है, वाज़ेह है। जी शेख। हाँ पढ़े आगे। इस्तिलाहन अन यरवी अम्मन लक़ीहु औ आसिरहु औ आसिरहु मा लम यस्मअ मिन्हु बिलफ्ज़िन युहतमलु इस्तिमाउ व गैरुहु का क़ाल। मा लम यस्मअ मिन्हु बिलफ्ज़िन यहतमिलु इस्तिमाअ व गैरुहु कक़ाल। क्या मतलब है इसका? कि वो अन यरवी रिवायत अम्मन करे लक़ीहु, उससे जिससे मुलाकात साबित हो या जिससे मुलाकात मासरत साबित हो, साबित हो, या फिर मासरत साबित मुआसरा, उसके मुआसरा साबित हो। क्या मतलब है मुआसरा? एक ही ज़माने में हो दोनों, ठीक है, लेकिन उससे सिमा साबित ना हो। इससे समा मा लम यस्मअ मिन्हु। हाँ
بلفظ يحتمل السماع ہم، يحتمل السماع مطلب ایسے اس ہم، احتمال کے لفظ کے ساتھ احتمال کے لفظ کے ساتھ جیسے کہ قولا جیسے کہ قال ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہی احتمال کے لفظ استعمال ہوا ہے جیسے کہ قال ہے، اور اس سے روایت کر رہا ہے جس سے سنا نہیں ہے. اب یہ ہم پڑھ چکے ہیں ارسال خفی اور تدلیس میں کیا فرق ہے؟ ارسال خفی میں نہیں سنا ہوتا اور تدلیس میں جو ہے وہ باقی حدیث سنی ہوتی ہے وہ والی روایت نہیں سنی ہاں، ہوتی. تدلیس میں جو ہے وہ یہ والی روایت نہیں سنی ہوتی، لیکن اس کے علاوہ قد سمع منہ، اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اس سے سنا ہو، یعنی کہ کچھ نہ کچھ سنا ہوتا ہے لیکن یہ والی روایت نہیں سنی ہوتی. اور یہاں کیا ہے، بالکل بھی نہیں سنا اس ہوتا. میں بالکل بھی نہیں سنا ہوتا، ٹھیک ہے، ملاقات ثابت ہوتی ہے، عصر ثابت ہوتا ہے، لیکن سنا ہوا بالکل بھی نہیں ہوتا. تو یہاں ما لم يسمع منه مطلقا مطلقا ہے اس کا مراد، ٹھیک ہے، ما لم يسمع منه مطلقا یعنی کہ کچھ بھی نہیں سنا ہوا ہوتا، ٹھیک ہے. یہاں آپ ایک لفظ کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ چاہیں تو. ما لم يسمع منه سے کیا مراد ہے کہ نہیں سنا ہوتا، کچھ بھی نہیں سنا ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر کچھ نہ کچھ سنا ہوا تو یہ کہاں چلا جائے گا، یہ تدلیس تدلیس میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے جی، آگے بڑھیں. مثاله ما رواه ابن ماجه من طريق عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر مرفوعا رحم الله حارس الحرس فإن عمر لم يلق عقبة كما قال المزي في الأطراف. کیا مطلب ہے؟ جو روایت ما رواه ابن ابن ماجہ ماجہ میں یہ روایت ہے من طریق عمر بن عبد العزیز، ابن عمر بن عبد العزیز کے طرق سے جی ہاں، عمر بن عبد العزیز کی طرف سے عن عقبہ ابن عن عامر، عقبہ ابن عامر مرفوعاً یعنی کہ عقبہ بن عامر سے مرفوعاً روایت ہے یہ. مرفوعاً روایت کرے گا. عمر بن عبد العزیز نے روایت کیا ہے کس سے؟ عقبہ بن عامر عقبہ سے، بن عامر سے. مرفوعاً کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہ صحابی کی وہ ہاں، ہے نا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مرفوعاً کا مطلب ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول سے یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں، کیا ہے حدیث، کیا ہے؟ رحم اللہ حارس الحرس فإن، ہاں پڑھیں. وإن عمر لم يلق عقبة كما قال المزي في الأطراف. ہاں، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بے شک عمر نہیں نہیں اس سے ملاقات کی عقبہ سے. سمجھائیں اس عبارت کو. عمر کی ملاقات ثابت نہیں ہے کس سے؟ عقبہ سے. تو پھر جیسے کہ اپنی کتاب اطراف میں، ٹھیک ہے. اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا ہمیں؟ کس بارے میں بات ہو رہی ہے پیچھے؟ نہیں کہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا لیکن یہاں اس میں تو ملاقات اوپر جو ثابت روایت کی جا رہی ہے، نہیں روایت اوپر جو روایت آئی ہے ابن ماجہ کی، اس میں کیا ہے؟ من طریق عمر ابن عبد العزیز عن عقبہ، یعنی کہ عمر ابن عبد العزیز کیا فرما رہے ہیں، کس سے لے رہے ہیں؟ عن عقبہ. ظاہر یہی لگ رہا ہے آپ کو. اب نیچے وہ بتا رہے ہیں کہ امام مزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اطراف میں یہ بتایا ہے کہ عمر ابن عبد العزیز کی تو ملاقات ہی نہیں ہوئی عقبہ سے، ٹھیک ہے. عمر ابن عبد العزیز کی ملاقات ہی عقبہ سے نہیں ہوئی. تو لفظ کیا ہے بیچ میں دونوں کے؟ عن آیا ہے، ٹھیک ہے. تب آپ کو پتہ چل گیا یہ مرسل ارسال خفی ہے. نارمل دیکھنے والا آدمی کو لگے گا کہ یہ متصل ہے، لیکن ایک عالم دین جب ہے اس فن کے ماہر، انہوں نے بتایا کہ عمر ابن عبد العزیز کی تو ڈائریکٹ ملاقات ہوئی نہیں ہے عقبہ سے. تو یہ آپ کو مثال دی جا رہی ہے کس کی؟ مرسل ارسال خفی کی، ٹھیک ہے جی. بما يعرف الارسال الخفي، بما يعرف الإرسال الخفي بأحد أمور ثلاثة وهي نص بعض الأئمة على أن هذا الراوي لم يلقى من حدث عنه أو لم يسمع منه مطلقا. اچھا یہ اسائنمنٹ والا جو سوال ہے اس کو میں ایک دفعہ چیک کر لوں گا. اللہ اعلم، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اس میں شاید کوئی ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو. میں اس کو دوبارہ صحیح طریقے سے چیک کر لوں گا، ٹھیک ہے جی. کہ بعض ائمہ کی نص ہو اس پر کہ جو ہے یہ راوی ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے جن سے انہوں نے روایت کی ہے یا پھر نہیں سنا انہوں نے ان سے کچھ بھی. کیا مطلب ہے اس کا؟ اچھا بات کی کیا موضوع کیا ہمارا؟ کیسے ہم پہچانیں گے ارسال خفی کو؟ ہاں کیسے پہچانیں گے بتائیں. تو پہلے اس کیا کے چیز؟ تین چیزوں سے ہم پہچان سکتے ہیں. پہلی ہے کہ بعض کچھ ائمہ کی اس میں نص آ جائے کہ جو ہے وہ انہوں نے اس راوی نے نہیں لی ہے حدیث ان سے یا پھر انہوں نے کچھ بھی نہیں سنا ان سے. ہاں انہوں نے ان سے کچھ بھی نہیں سنا، ٹھیک ہے. لم یلقی من حدث عنہ، یعنی کہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی جس سے وہ روایت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی تو پھر حدیث لینا تو دور کی بات ہے. اور یا پھر کیا ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے لیکن انہوں نے ان سے کوئی بھی حدیث نہیں سنی. صرف ملاقات ثابت ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی حدیث نہیں سنی، ٹھیک ہے. اگر کوئی بھی حدیث دوسری بھی سنی ہو اس کے علاوہ تو پھر وہ کہاں چلا جائے گا؟ تدلیس میں، ٹھیک ہے. تو یہ پہلی چیز ہے کہ کوئی امام آ کے بتا دیں کہ فلاں راوی نے فلاں راوی سے ان کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہے، یا فلاں راوی نے فلاں راوی سے کوئی حدیث نہیں لی، ملاقات ثابت ہے لیکن کوئی حدیث نہیں لی. جیسے کہ مثال کے طور پہ اوپر والی جو حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. عمر ابن عبد العزیز کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہوئی عقبہ سے، ٹھیک ہے. تو پھر جب عمر ابن عبد العزیز کہہ رہے ہیں کہ عن عقبہ، اس کا مطلب ہے بیچ میں کوئی ایک راوی موجود ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں کون سے امام نے آ کے بتایا ہمیں یہ بات؟
इमाम मिज़्ज़ी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अतराफ में बताया था, ये मुराद है, ठीक है जी। दूसरा أخباره عن نفسه بأنه لم يلقى من يلقي من حدث من يلقي من حدث من حدث عنه من حدث عنه أو لم يسمع منه شيئا شيئا, हाँ वो क्या खुद मतलब, ही से ये बता दे कि जो है मैंने या तो मुलाकात साबित नहीं है या फिर अगर मुलाकात साबित भी है तो मैंने उनसे कुछ सुना नहीं। हाँ वो खुद ही बता दे कि मेरी इनसे मुलाकात हुई नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे उमर इब्न अब्दुल अजीज खुद बता दे कहीं और कि मेरी उक़बा से डायरेक्ट कोई मुलाकात साबित नहीं हुई, और यहाँ वो कह रहे हैं उमर इब्न अब्दुल अजीज अन उक़बा, तो इसका मतलब है कि बीच में कोई एक रावी है, क्योंकि खुद ही उन्होंने बता दिया था कि मेरी उक़बा से डायरेक्ट मुलाकात साबित नहीं हुई, या फिर मुलाकात हुई है लेकिन वो बता दे कि मैंने उक़बा से डायरेक्टली कोई हदीस नहीं ली, और फिर जब यहाँ वो कह रहे हैं अन उक़बा, तो इसका मतलब है बीच में कोई रावी मौजूद है, ठीक है। तो पहली चीज़ कोई शेख आके बता दें जो माहिरों के, इन्होंने इनसे मुलाकात ही नहीं हुई या फिर इन्होंने इनकी हदीसें डायरेक्ट कोई नहीं सुनी, ठीक है। दूसरा ये कि वो खुद अपने बारे में बता दें। हाँ तीसरी क्या चीज़ है, मुजीउल हदीसु मिन वजही आखर हाँ फीही ज़ियादतु शख्सिन बैन हादर रावी व बैन मिन रवा अन्हु। बैन मन ये- रवा अन्हु, हाँ यानी कोई और हदीस आ जाए किसी और सनद से आ जाए जिसमें वो शख्स का जिक्र हो जिनको उन्होंने वो कर हाँ जिसमें एक शख्स ज्यादा हो, ज़ियादतु शख्सिन बैन हादर रावी व बैन मन रवा अन्हु, बैन हादर रावी व बैन मन रावी रवा और अन्हु। जिनसे वो हाँ मरवी जो हदीस रिवायत करने वाले हैं अभी जो रावी, ठीक है, और जिससे रिवायत कर रहे हैं, इन दोनों के दरमियान एक शख्स मौजूद हो, ठीक है। तो क्या इससे पता चल जाएगा हमें एक और जगह पे कोई दूसरी हदीस आई है और उसमें इन दोनों के दरमियान एक और शख्स है, जी ये बात सही है, या क्या हर दफा ये चीज हो सकती है, पॉसिबल है, नहीं नहीं है। हाँ तो इसीलिए, हाँ इसलिए आ गया वहादल अम्र, वहादल वहादल अम्र अमरु तालिसु फीही खिलाफुल फीही लिलउलमा खिलाफ उलमा, फीही खिलाफ लिलउलमाई, ठीक فيه है। خلاف للعلماء لأنه قد يكون من نوع المزيد في متصل الأسانيد असानीद, क्योंकि ये जो तीसरा जो चीज है ये इसमें भी हो सकती है, लिअन्नहु क़द यकूनु, ये हो सकता है, पॉसिबल है, मिन नौ अलमजीद फी मुत्तसिल अलअसानीद, कि ये मजीद फिल मुत्तसिल अलअसानीद, ये एक किस्म है, इसके अंदर इसका शुमार हो सकता है। ये किस्म इंशाल्लाह आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे। इख्तिसारन ये है कि ये तब होता है जब रावी से कोई गलती हो जाए या उसको इस बात का वहम हो कि मैंने डायरेक्टली ये सुनी थी या किसी और से मैंने ये सुनी थी। कोई हदीस यही, जैसे कि हम पढ़ भी चुके हैं कि एक उस्ताद के साथ बहुत अरसा रहा हो, ठीक है, और फिर वो उस्ताद से कोई एक हदीस भी आ रही हो जो डायरेक्टली हो सकता है इसने नहीं सुनी हो, लेकिन अपने किसी स्टूडेंट से ले ली, तो अब वो ये जब अपनी जिंदगी के आखिरी में होता है तो उसको याद ही नहीं रहता कि मैंने ये डायरेक्टली सुनी थी या मैंने किसी और से सुनी थी। तो फिर यहाँ वो क्या करते थे, एक और इजाफी एक नाम लेके आ जाते थे इसमें, ताकि एहतियात रहे, ठीक है। तो यहाँ ये मुराद है। तो यहाँ वो कह रहे हैं ये जो तीसरी किस्म है इसमें ये भी हो सकता है, ये इसमें भी शुमार हो सकती है। जरूरी नहीं है कि अगर वो दूसरी सनद में बीच में कोई रावी आ रहा है तो हर सनद में वो रावी बीच में मौजूद हो, बल्कि ये जो है इसमें ये होता है कि गलती से वो आ जाता है या वो खुद जानबूझ के एहतियाती तौर पे डाल देते थे, तो ये भी इससे मुराद हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हर जगह पे जहाँ दूसरी सनद में कोई एक रावी मौजूद हो तो इसका मतलब है हर दफा वो रावी बीच में मौजूद हो, ठीक है, वाज़ेह है। मजीउल हदीसी किधर है, हाँ मजीउल हदीसी मिन गैरि वजह, मजी यानी जाना, आ जाना, जा जा यजी मजी, उसी से निकला है, ठीक है। आ जाना हदीस का मिन गैर मिन वजह आखर फीही ज़ियादतु शख्स, किसी और रास्ते से, ठीक है जी बिल्कुल। गलती से बचने के लिए एहतियाती तौर पे ये एक रावी को और इसमें शामिल कर दिया करते थे जिनसे वो हदीस लेते थे, जब उनकी डायरेक्ट मशाइख से हदीस छूट जाती थी तो वो जिससे हदीस लिया करते थे उसका नाम डायरेक्टली वैसे ही ऐड कर देते थे। हाँ बस हमारी 2 लाइनें रह गई इंशाल्लाह जी। حكمه هو ضعيف لأنه من نوع المنقطع فإذا ظهر انقطاعه فحكمه حكم المنقطع हाँ हुआ ضعيف, अब ये पूरी मुदल्लिस का क्या हुक्म है, हुआ ضعيف, क्यों ضعيف है, लिअन्नहु من नौ المنقطع, क्योंकि मुनक़तिअ के अंदर एक नौ है, فإذا ظهر الانقطاع, فإذا ظهر انقطاعه, जब उसका इंक़िताअ होना ज़ाहिर हो जाए, فحكمه حكم المنقطع, तो उसका हुक्म वही होगा हुक्म المنقطع जो है। अशहर المصنفات فيه जी किताब तफसीली लिमुबहम अलमरासिल लिलखतीब हाँ अलबगदादी, किताब तफसील लिमुबहम अलमरासिल लिलखतीब अलबगदादी, इमाम खतीब अलबगदादी की किताब तफसील लिमुबहम अलमरासिल, ये है इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ अब जिसका किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले, वरना जो जाना चाहे वो जा सकता है, ठीक है। बस यहाँ तक हमारा मुकम्मल हो गया इंशाल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।